یہ ایک لائن ہو کر اور یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوا، یعنی یہ تقسیم آپ دیکھ لو کیسے بھونڈے پن سے ہوئی ہیں 30 پاروں کی، انڈرسٹینڈ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. اور یہ جو الگ الگ چیپٹرز ہیں نا، جو ذاکر نائک اس کو کہتا ہے چیپٹر نمبر 1 اور 2 اور 3، یہ صحیح ہے، یہ واقعی چیپٹرز میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ایک پورا تھیم، ایک سینٹرل آئیڈیا، ایک بات ایک چیپٹر میں آ رہی ہے، اور چیپٹر شروع ہوتا ہے، چیپٹر ختم ہوتا ہے. تو چیپٹر مطلب سورت جو شروع ہوئی وہ سورت، چیپٹر؟ ہاں، بٹ سورت کا نام بھی مین میڈ ہے. اچھا. ہاں، سورت کے جو نام رکھے گئے ہیں نا، یہ مین میڈ ہے. جیسے ابھی اس علاقے کو کوئی گرو مندر بولے گا تو کوئی بنوری ٹاؤن بولے گا، تو کوئی جمشید روڈ کہہ دے گا. سمجھ آ رہی ہے کیوں ہم کہہ رہے مین میڈ ہے؟ کیونکہ آپ سعودی عرب کا قرآن اٹھاؤ تو سورہ لہب کا دوسرا نام سورہ مسد وہاں چلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے قرآن میں دیکھو، ادھر ہمارے یہاں سورہ لہب لکھا ہوا ہے نا، وہاں سورہ مسد لکھا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو بنی اسرائیل آپ پڑھتے ہو، یہ وہاں لکھا ہوا ہے سورہ اسرا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم لوگوں کو وہاں کتنا پرابلم ہوتا ہے ڈھونڈنے میں. یہ سب مین میڈ ہے، بٹ چیپٹر وائز اللہ کی طرف سے ہم کو نظر آتے ہیں. یہ صرف آپ کے پاس ایک انفارمیشن اور ایک نالج ہونی چاہیے. تو ہمارے یہاں آپ دیکھو 30 لوگ 30 پارے جو لے کے بیٹھتے ہیں، ایک آیت ایک نے یہ پڑھی اور دوسرے نے یہاں سے شروع کیا. یہ تو پھر ایک صرف انٹروڈکشن آیا اور اینڈ ہو گیا. لیکن یاسین میں تو بات ادھوری رہ گئی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا وہ کسی اور نے پڑھا، اس نے بولا کیا، وہ کسی اور نے پڑھا. تو یہ استغفر اللہ ہمارے ہاں وہ جو ایک طریقہ کار آ گیا کہ بغیر سمجھ کر پڑھنے کا، جس کی وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے. یہ بھی ہماری، یہ بھی ایکچولی وہ نہیں ہے کہ جب کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، یہ میری وہ کمال کو جانتے ہیں نا، جو ڈاکٹر اقبال کے فرینڈ تھے، ڈاکٹر کمال. ہاں، تو ڈاکٹر کمال کو میں نے کہا جب آپ لوگ اتنی ایڈوانس اسٹائل میں بات کرتے ہو تو آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ اللہ نے نہیں ڈالا بسم اللہ؟ بسم اللہ تو ہم نے سب ڈالا ہے. ہو سکتا ہے اسی زمانے میں کسی نے بسم اللہ نہیں ڈالا اور اس وقت سے یہ رواج سٹارٹ ہو. تو اس لیے اس پر کوئی بات کرنا، کوئی بحث کرنا کہ اس کے اندر بڑے جلال کی آیت تھی، بڑا اللہ کا غصہ تھا، اس لیے بسم اللہ سے شروع نہیں ہوئی، یہ سب فضول کی اپنے دل کی باتیں ہیں. اس لیے یہ باتیں کرنا بالکل بے تکی ہے. ویسے بھی جب کبھی بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، بیٹا یہاں سے اگر سورہ توبہ شروع کرے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نہیں پڑھے گا نا. وہی والی چیز پھر بات تو دھری کے دھری رہ گئی. اگر اللہ نے نہیں کہا تو ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. اس لیے یہ چیزوں کو صرف آپ کو کرنا ہے کہ اس کی کہاں تک کی حقیقت ہے، یہ کہاں تک یہ درست ہوتی ہے، یہ بات ہے. چلیں جی ہمارے شروع کریں. ربما کا مطلب یہ ہے کہ نزدیک ہے وہ وقت، ربما قریب ہے وہ وقت، یود الذین کفروا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، وہ چاہیں گے کاش وہ ہوتے مسلم. اب آپ نے دیکھا میں نے اپنی طرف سے ڈالا کہ کفروا کا مطلب میں نے ڈالا کفر کرنے والے جو دنیا میں تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ ریگریٹ فیل ہو رہا ہے، کاش وہ مسلم ہوتے. تو یا تو مرنے کے بعد یا قیامت کے دن ہی بندہ کہے گا نا، نہیں تو زندگی میں تو ہر پل آپ کے پاس چوائس ہے، آپ کو اتھارٹی ہے کہ آپ مسلم ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہیں ایک کلیئر کتاب کی کہ بعض اوقات یا قریب ہے وہ وقت کہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ وہ مسلم ہوتے. ذرا چھوڑ دو ایسوں کو. اب آپ اس پوائنٹ کو بھی غور کرو، ذرا چھوڑو ان کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم کو قرآن سے حکم کیا آ رہا ہے؟ امر بالمعروف کرو، نہیں انل منکر کرو. آپ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے بالکل جسٹ اپوزٹ ورڈ ہے. چھوڑ دو ان کو. جو ہماری عام پبلک ہم کو پہلے ہی دن کہتی تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے، ابھی مجھے کیا ضرورت ہے، چھوڑو ان کو. جو بھی آپ لوگ گھر میں پڑھیں. لیکن پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ کتاب عقل والوں کی کتاب ہے کہ یہ چھوڑو ان کو کب آتا ہے؟ جب ان کو بہت سمجھایا جاتا ہے. آپ اور میں کسی سٹیج پر آ کر کہوں گی چھوڑو میں ان کو نہیں سمجھاتی، لیکن ابھی اگر آپ کا انیشل سٹیج آپ کی فیملی میں ہے تو آپ نہیں بول سکتی ہیں چھوڑو ان کو. یہ سب پر الگ الگ
بنتی ہے بات، آپ نہیں بول سکتی ہیں چھوڑو ان کو، ٹھیک ہے نا. میں نے جن کو سمجھا دیا ہے میں کہہ سکتی ہوں، میں نے جنہیں نہیں سمجھایا میں بھی ان کو نہیں کہہ سکتی چھوڑو ان کو. تو اس لیے یہ بات اندر لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کو اور مجھ کو سمجھنی چاہیے کہ ایک حکم جب آیا ہوا ہے تو پھر چھوڑو ان کو کب آتا ہے؟ جب رسول اللہ کا وہ مذاق کرتے ہیں، اور آگے آپ سب پڑھیں گے. ان کو چھوڑو، یہ کھائیں پئیں، یہ فائدہ اٹھائیں اور غفلت میں رکھیں ان کو، ان کی امیدیں جلد ان کو علم آ جائے گا. اس کا مطلب اللہ کا ایک سٹائل، ایک اصول ہم کو نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں نا بہت سمجھانے کے بعد، اور خاص پوائنٹ اس کو فوکس کریں کہ جس کو بات سمجھ آ گئی ہو پھر بھی وہ اگنور کریں، اور پوائنٹ دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. غفلت میں رکھیں ان کو امیدیں، غفلت میں رکھیں ان کو امیدیں. یہ نہیں آ رہا ہے ان کا کفر، یہ کفر نہیں کر رہے، ان کو امید ہے، یہ کوئی ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے، یہ کفر نہیں کر رہی ہے، یہ غافل ہے. آج ہمارے بچوں اور ہماری فیملی لوگوں کی طرح کہ یہ لوگ منکر نہیں ہیں، یہ لوگ غافل ہیں. ان کو امید کیا ہے کہ ہم کو اتنے برے تھوڑی، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تو نماز کا سوال پوچھے گا، ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں نا، ہم کوئی بت پرستی تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے گا. تو اس کے اندر ذرا آپ نوٹ کریں کہ کون سی پرسنالٹی ہے کہ غفلت میں رکھیں ان کو، ان کی امید ہے، یعنی ان کو امید ہے بخشش ہو جائے گی، جی اٹھنے کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. اچھا کس کو پتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جلد معلوم ہو جائے گا؟ کس کو؟ جس کو آپ کہہ دیں، پھر جب وہ نہ مان رہا ہو، بچہ ہی ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں پتہ چلے گا اب گھر جا کر میں تمہارا کیا کرتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ بچے کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر آپ شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں، کہتی ہیں میں گھر جا کر آپ کو نمٹوں گی. تو یہی والی چیز ہے، اللہ بھی ان کو ان کی ڈگر پر چھوڑ دیتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں نہیں ہلاک کرتے ہم کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک کتاب معلوم ہوتا ہے. بستی کا کتاب تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے، معلوم مقرر دن، ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا باتیں حذف ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، جب نبی کا سلسلہ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ اویئرنیس کرنے والوں کو بھیج رہے ہیں، میری شکل میں، آپ کی شکل میں، کسی کی بھی شکل میں. کافی لوگوں کو وہاں سمجھایا جاتا ہے پوری سٹی کو، اور جب وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ایک کتاب و معلوم ہے، اللہ کے پاس ایک مقرر وقت ہے. اور قرآن سے ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ جس سٹی میں لوگ نیکی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، گمراہی میں کچھ لوگ سٹک ہیں، تب بھی عذاب نہیں آتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمام کافر مسلمان نہیں ہوئے، لیکن مسلمان ہوتے جا رہے تھے تو عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے. اس لیے یہ مدرسہ کھولنے کا بھی ہم کو ایک جو ایم ہونا چاہیے، یا یہ درس کرنے کا ایک ایم کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو حق کی طرف بلا رہی ہوں. اللہ نہ کرے اول تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، بہتوں کو اس طرف مائل کر دیں اور ہم نیک ہوتے چلے جائیں، کراچی میں سب اچھے ہو جائیں. میں کراچی میں رہ رہی ہوں. اور نمبر 2، اگر کہ کوئی نہیں سدھرتا تو پروردگار اگر جب کراچی پر کوئی خدا نخواستہ عذاب آئے تو اے اللہ مجھے ان میں شامل نہ کیجیے گا، میں سمجھانے والوں میں سے تھی. یہ پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ایک مقرر وقت ہے کہ جس نے نہیں مانا وہ پٹے گا. اس کے ساتھ نیک بھی مرتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی نیت پر بندہ اٹھے گا. تو کم از کم میں اور آپ تو پڑھنے والے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگوں نے گناہ نہیں کیا. اور اگر آپ کی وجہ سے سٹی میں اتنا دین عام ہو جائے تو اللہ نے چاہا اس سٹی پر اللہ تعالیٰ عذاب بھی نہیں دیں گے. تو نہیں ہلاک کرتے ہم کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک مقرر وقت ہوتا ہے. نہیں سبقت لے جاتی کوئی امت اپنے وقت سے اور نہ تاخیر ہوتی ہے. اس کو کیسے سمجھو گی؟ اللہ کے پاس ایک کیلکولیشن ہے کہ کتنے نیک لوگ تھے اور کتنا بڑا کام کر رہے تھے، تو ان کی لمٹ جلدی ختم ہو جائے گی. جیسے اتنے نیک ہیں اور سود کا کام کرتے ہیں، عورتوں کا کام کرتے ہیں، ہیروئن کا کام کرتے ہیں، جو داڑھی والوں میں بہت چیزیں مشہور ہیں، سود ہے داڑھی والوں میں، ہیروئن کا ادھر ادھر کرنا بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں سمر اور ہم لوگ کہتے ہیں ہماری شاید جلدی پکڑ ہو جائے، ہم ٹیچرز بن کر بیٹھے ہیں، ہم قرآن کا علم زیادہ جانتے ہیں،
جب ہم آنکھ چرا کر کسی کا فنڈز کھا جائیں، کسی کے ساتھ چکر چلائیں، کوئی گندا کام کریں جو ہم پہ بالکل نہیں سچتا، ہماری آپ سے پہلے پکڑ ہو جائے گی. یہ اللہ کے پاس ایک کیلکولیشن ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہے، نہ سبقت دی جاتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ جو نزل علیہ الذکر، نازل ہوا ہے جس پر نصیحت نامہ. تو اے وہ جو، الذی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اے وہ جو، اے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نازل ہوا ہے نصیحت نامہ. آپ دیکھیں کیا نازل ہوا ہے؟ نصیحت نامہ. یہ سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے. ان کو کہتے ہیں انک لمجنون. پوائنٹ صرف پتہ ہے کیا تھا؟ کہ وقالوا انک لمجنون. صرف اتنی سی بات تھی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ مجنون ہو. لیکن اللہ کو اس وقت میرے تدبر کے لحاظ سے اللہ کو اس وقت یہ بتانا تھا آپ کو کہ محمد پر ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن نصیحت نامہ، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ایک بات صرف اتنی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو دیوانے ہیں. یہ آگے اللہ نے ایڈیشن کیا، کہا انہوں نے کہ اے وہ جو نازل ہوا ہے جس پر قرآن نصیحت نامہ، بے شک آپ تو البتہ دیوانے ہیں. دیوانے کس کس کو بولا جاتا ہے؟ ایک تو اللہ معاف کرے جس پر ظاہری کوئی ایسی چیز ہو، ہنستا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، اللہ معاف کرے پاگل پنے کی کچھ نشانیاں ہوں. اور ایک پاگل آپ کو کب بولا گیا؟ جب آپ نے کہا میں برقع پہننے والی ہوں. اب پاگل ہو گئی ہو. ہم نے نوٹ کیا پہلا آپ کو لفظ کیا ملتا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو. صحیح ہے. اسی طرح آپ نے کہا بھائی اب میں نیازیں نہیں کھاؤں گی نیازے والوں میں بیٹھ کر. کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ آپ کو لفظ ملتا ہے. لڑکے کہتے ہیں اب میں نہ شراب نہیں پی رہا. کیا پاگل ہو گیا ہے؟ میں اب داڑھی رکھ رہا ہوں. کیا پاگل ہو گیا ہے؟ میں اب قرآن پڑھنے لگ گیا ہوں. کیا پاگل ہو گیا ہے؟ یہ والی چیز کہ پاگل یہ ہے. اور نمبر 2 رسول اللہ پر جو خاص انہوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر اپنے آبا و اجداد کی تردید کر رہے تھے کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. تو لوگوں نے اٹلاس کیا کہا کہ آپ پاگل ہو. سمجھ آئی؟ تو یہ والی چیز ہے کہ کیوں کسی کو پاگل کہا جاتا ہے جب وہ بڑھ کر ایسی باتیں کہتا ہے جو دنیا میں نہیں کہی جاتی. تو اس پر کافی لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ فریاد تم کیوں وہ پوائنٹس نکالتی ہو جو اتنا ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے کہا رسول اللہ نے کیوں نکالے وہ پوائنٹ؟ ان کو بھی معاشرے کے ساتھ مل کر چل لینا تھا نا. تو آج ہی میں آپ کو انشاءاللہ شاید آج ہی کے سبق میں آئے گا یا کل کے سبق میں آپ کو آئے گا کہ جو اختلافی باتیں ہیں اس کو ڈسکس کرو. کیوں آ رہا ہے؟ ہم لوگوں کو حکم آ رہا ہے امر بالمعروف کرنے والوں کو کہ اختلافی پوائنٹس کو اجاگر کرو. اس سے دین زندہ رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اختلافی پوائنٹ جب اٹھتے رہیں گے تو دین زندہ رہے گا. سمجھ آ رہی ہے کیوں دین؟ جیسے قصاص میں زندگی ہے. اگر تم کسی کو مار کر بدلہ لے لو گی پیسوں سے تو زندگی ہوگی. زندگی تو مر گیا. قصاص میں زندگی کیوں ہے؟ مرنے والا تو مر گیا. یعنی اتنا ہائی لیول پر پیسہ لینا شروع کرو اور بدلہ لینا شروع کرو کہ لوگ غفلت میں کسی کو مارا نہ کریں. تو اس لیے کہا جاتا ہے قصاص میں زندگی ہے. بالکل اسی طرح اختلافی پوائنٹ کو اجاگر کرنے میں دین زندہ رہتا ہے. یعنی دین میں پھر اختلافی پوائنٹ سے وہ ڈھانپ نہیں آ جاتی، ایک چھاپ نہیں آ جاتی کہ بھائی یہ تو کبھی سنا نہیں گیا. لوگ اگر بولنا شروع کر دیں تو حق اور باطل کی تمیز سدا رہے گی اور کانفلکٹ سدا رہے گا. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بات سے دوسری بات کا ہم جو اپوزٹ بات جب رہتی ہے تو بات میں پتہ چلتا ہے نا. جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ اس کی ایک بیٹی گوری ہے تو دوسری بات خود بخود عیاں ہو جاتی ہے نا. اگر کوئی کہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، قرآن بتاتا ہے کہ نظر نہیں ہے، تو ایک دم سے بات کھلتی ہے کہ جبکہ نظر کو سب نے کیا سمجھا؟ برحق ہے. نظر تو 100% پر ہے. جب آپ ایک دم سے ایک شوشہ اٹھاتی ہو کہاں ہے نظر؟ جب کوئی عام ہے کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور ناس میں کلیئر ہے کہ رسول اللہ پر جادو ہوا، تو اگر آپ یہ بات اٹھاتی ہیں کہاں ہے پڑھ کر بتاؤ مجھے. سورہ فلق اور ناس میں کہاں لکھا ہے کہ جادو ہے؟ کہاں لکھا ہے نا؟
وہ تو اتری اسی لیے، ہم کہیں گے کھولو پڑھو بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو پتہ چلا ذرا سا دماغ کھل گیا لوگوں کا کہ اچھا یہ تو ایسے ہی جیسے دوسری چیزیں نازل ہوئی ایسے فلق اور ناس نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا آپ مجنون ہیں، کیوں نہیں آتے ہمارے پاس فرشتے؟ پوائنٹ آیا؟ مجنون کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرشتہ جو بتا کر جا رہا تھا وہ رسول اللہ آگے کر رہے تھے، اس میں بھی مجنون کیوں بولا جا رہا ہے؟ فرشتے کی بات کیوں مجنون بولی جا رہی ہے؟ اس لیے کیا اس وقت کا معاشرہ اس سے ہٹ کر چل رہا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیوں نہیں آتے ہمارے پاس فرشتے اگر ہیں آپ سچوں میں سے؟ اللہ نے اس کے جواب میں کہا ما ننزل الملائکہ، نہیں ہم نازل کرتے فرشتے مگر کسی حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کو بتانے کو آ رہے ہیں تمہیں مارنے کو بھی آئیں گے، صحیح ہے؟ تو نہیں ہم نازل کرتے ہیں مگر فرشتے کسی حق کے ساتھ آتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین، اور اگر تم اسی فرشتے کا انتظار کرو گے تو جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو روح لینے آئیں گے، تو نہیں ہوگے تم اس وقت مہلت دیے گئے۔ اس لیے اچھا ایک اور پوائنٹ آپ کے دماغ میں جو بار بار آتا ہوگا کہ میں اگر اس زمانے میں ہوتی تو میں رسول اللہ کی اس بات کو کیسے مانتی کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتہ آتا ہے، میری بات مان لو۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ لوگوں میں نے، آپ تو شاید نئے کلاس ہو، ہماری کلاس میں ہم نے سب کو گھٹی میں ڈال کر پلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں ہوتے اور رسول اللہ کہتے مجھ پر فرشتہ آ رہا ہے، آپ کیسے مانتی؟ ایسی چیز بتاتے جو پہلے ہو چکی تھی، شاباش، ایڈریس نہیں کر جی، لیکن وہ تصدیق کر رہی تھی اس بات کی جو پہلے کتابوں میں ہے، پہلے کتابوں میں ہے، پہلے باقاعدہ بولنا ریٹن تھی، تب تو مان لیتے نا۔ اگر وہ آپ یہودی ہوتی، آپ عیسائی ہوتی اور رسول اللہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں مانو، رسول اللہ آپ کو کہتے اپنی ہی کتاب پڑھ لو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ مان لیتی نا، یا پھر بھی ضد میں رہتی؟ تو بس ہمیشہ یہ جو ہمارے اندر کنفیوژن رہتا ہے کہ میں کیوں مانتی، اسی لیے انہوں نے بھی نہیں مانا۔ تو بھائی رسول اللہ ایسے نہیں کہہ رہے کہ ون مین شو ہو رہا ہے، بس جو میں کہہ رہا ہوں مان لو اور جو مجھے نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ کہہ رہے تھے مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما معکم، تم تصدیق کر لو، تم ٹیلی کر لو جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ آج آپ اور میں جو ہم لوگ ایک دم نئی نئی باتیں کرتے ہیں تو میں کہاں سے ٹیلی کرواتی ہوں؟ قرآن سے، تو آپ مان لیتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم فرشتہ مانگ رہے ہو تو اس وقت تم مہلت نہیں دیے جاؤ گے۔ بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے نصیحتوں کو اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو ہمارے والوں نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے دور والوں نے صرف قرآن سمجھا کہ بے شک ہم اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کی یہ کتاب آپ کو ہر تھوڑی دیر سے کہتی ہے مصدقا لما بین یدی، پہلی کتاب سے ٹیلی کر لو، جو تمہارے پاس کتاب ہے اس سے ٹیلی کر لو، اس کا مطلب وہ بھی محفوظ ہیں، جو پوائنٹس اللہ بتا رہے وہ محفوظ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ یہ آیت سب پر گئی، ہم ہی نے نصیحت ناموں کو نازل کیا ہے، ہم ہی ان نصیحتوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ آگے والے ہر نبی کو آسانی ہو اور ان میں اچھے اور برے کی چھانٹ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھے برے کی کیسے چھانٹ ہوگی؟ جو بات میچ کرے گی، جی، جو میچ کرے اور وہ جانے کہ میرے باپ دادا نہیں مان رہے لیکن اللہ کی باتیں میری کتاب میں ہے تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف مسئلہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ کو سچے آدمی مان لیتے تھے جس سے ان کو آگ لگتی تھی، وہ کہتے تھے یہ رسول اللہ کو کیوں مان رہے ہیں جبکہ وہ خدا کو مانتے تھے۔ جب بھی کوئی اپنی پرانی کتاب سے رسول اللہ کا ساتھ دے گا، جیسے میں کہتی ہوں کہ اگر میں قرآن اس وقت پڑھا رہی ہوں اور قرآن لوگوں تک پہنچاتی ہوں تو میں رسول اللہ کی اطاعت کرتی ہوں، سمجھ آئی؟ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایگزسٹ ہے کہ جو حدیث کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جبکہ اگر پوچھا جائے حدیث سے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے تو میں جب چلتا پھرتا قرآن بننے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے لے جایا جاتا ہے حدیثوں کی طرف۔ یہ کون سا سٹائل ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے، سمجھ آئی نا؟ تو ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ ہم ہی اس نصیحتوں کی حفاظت کرتے ہیں
اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف گروہوں میں، پہلے گروہوں میں نہیں آئے کوئی رسول مگر تھے اس کے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر نبی کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ڈھارس ہوئی جب رسولوں کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا، ان کی باتوں کو لوگ نہیں مان رہے تھے. اس سے ایک اور پوائنٹ پتہ چلا کہ رسول ہٹ کر بات کرتے تھے. اگر ہٹ کر بات کرنا گناہ ہے، منع ہے، تو رسولوں کو کیا ضرورت تھی؟ اور رسول رول ماڈل ہوتے ہیں ہمیں بھی، لیکن ہمیں حکمت کے ساتھ چلتے ہوئے بھی لوگوں تک باتوں کو پھیلانا ہے، حکمت کے ساتھ، لڑائی نہیں کرنی. اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کے ساتھ اتنی لڑائی مت کرو گھر میں کہ آگے وہ کبھی بھی تم کو کہے کہ میرے سے بات نہیں کرنا اس سلسلے میں، پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو کبھی باپ کہہ دے، ماں کہہ دے، شوہر کہہ دے، بھائی بہن، دیور جیٹھ نندے، تو کہیں ہم سے آئندہ دین کی بات نہیں کرنا، تو دروازے آپ کے بند ہو گئے نا، کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے دروازوں کو بند مت کیا کرو اور محبت کے ساتھ اس تک بات کو پہنچایا کرو. اسی طرح ہم چلاتے ہیں انکار کو مجرموں کے دلوں میں، نہیں وہ ایمان لائیں گے بھی اس قرآن پر، اور یقیناً یہ گزر چکی ہیں سنتیں پہلوں میں بھی. بتائیں کس کو تسلی دی جا رہی ہے؟ نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے، یہ سنت پہلے بھی سے گزر چکی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف آگے تک پہنچا دیں بات، لیکن دل میں اتارنا انسان کے اپنی سنسیئرٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب کا اس کا شارٹ ٹرم ہم کیا یوز کرتے ہیں کہ دل میں اللہ اتاریں گے، اس کا شارٹ ٹرم جو اسٹیٹمنٹ ہم یوز کرتے ہیں کہ اللہ اتاریں گے، اللہ حفظ کرائیں گے، لیکن اس کی ایکچوئل بات کیا ہوتی ہے؟ خود کے دل کا سنسیئر ہونا. صحیح ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ مانیں گے، یہ سنت پہلے بھی گزر چکی ہے. اب آگے پوائنٹ آ رہا ہے جو میں آپ کو پہلے سے بتاؤں کہ رسول اللہ یا لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر اس نبی پر بھی معجزات آ جائیں تو شاید یہ امت ایمان لے آئے، کیونکہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے. نہیں جیسے بچے کہتے ہیں آپ ہم کو بس وہ پین دلا دیں تو پھر میں نہیں گھماؤں گی، آپ مجھ کو بس وہ موبائل دلا دیں تو پھر میں آپ سے نہیں مانگوں گی. تو لوگوں نے کہا آپ بس وہ پرانے ٹائپ کے معجزات لے آئیں پھر ہم آپ کو مان لیں گے، جبکہ وہ نہیں لانا تھا، اللہ کا منشا نہیں تھا. تو لوگوں نے اسی کو ہی پکڑا. اس پر ہم کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم رانگ ہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معجزات کی ضد مت کریں، اگر آپ کو اتنا ہی ہے تو آپ سیڑھی لگا لیں، آپ سرنگ نکال لیں، لے آئیں خود معجزہ، لیکن آپ جاہلوں والی بات یا ناواقفوں والی بات نہ کریں. کلیئر ہے نا قرآن کی آیت؟ تو وہی چیز ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی بہت سنسیئر تھے لوگوں کے ساتھ، ان کو دل چاہتا تھا کہ سب ایمان والے ہو جائیں. تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی سنسیئر نہیں ہے، اگر ہم کھول دیں ان پر دروازے آسمان سے، یہ معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کو یہ معجزہ مل جائے کہ آسمان میں دروازے ہو جائیں، فضلوا، بس وہ ہو جائیں اس میں چڑھنے والے. ٹھیک ہے، تب بھی وہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر تو جادو کر دیا گیا ہے. یعنی پھر بھی یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے. اور کیا کہیں گے؟ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو جادو زدہ ہیں، سحر زدہ لوگ ہیں، یعنی یہ نبی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کو آپ بڑے سے بڑا معجزہ بھی میں دکھا دوں، انہوں نے نہیں ماننا. اور البتہ یقیناً بنایا ہم نے آسمان میں برج اور زینت دی ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے. یہ بتائیں یہ دونوں کیسے جوڑو گی؟ دیکھیں ایک طرف آ رہا ہے کہ میں بڑے سے بڑا معجزہ دے دوں تو یہ نہیں مانیں گے. ان کے لیے یہ میری آفاق اور اسپیس کی نشانیاں کیا کافی نہیں تھی سمجھنے کے لیے کہ اگر ایک شخص کو اللہ کو ڈھونڈنا ہو اور علم والے کو اگر ڈھونڈنا ہو تو بہت ساری نشانیاں تھیں جس سے وہ خدا کو پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان میں پلانٹس بنائے، جو زینت دیا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے. تو اس پوائنٹ پر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ستاروں کا تو ہم کو دو ہی چیز ملی ہے، تین. ستاروں کے بارے میں ہمیں قرآن سے تین انفارمیشن ملی ہے. نمبر 1 زینت ہے، نمبر 2 ڈائریکشن بتاتی ہے کسی جگہ کا، اینڈ نمبر 3 شیطانوں کو مارنے کا آلہ ہے، ان کو منع ہے اوپر چڑھنا. سمجھ آ رہی ہے؟
کہنا اور چوتھی چیز کچھ بھی نہیں ہے، پورے قرآن کو ٹٹول کے دیکھ لو. چیلنج کرتے ہیں ہم کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر آپ نے اسٹارٹ سے کچھ سمجھا ہوا ہے کہ جون کے الگ ہیں، جولائی کے الگ ہیں، وہ شخصیت پر اثر کرتے ہیں. جون کے بندے عجیب ہوتے ہیں، جولائی کے بندے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ کبھی نہ بھولے سے کوئی اور اسٹار پڑھ لیں اور میچ کریں اپنے اوپر، آپ پر وہ میچ کرے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہم لوگ پلانٹ پر، یہ جو اسٹارز پر، اس پر ہم لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا ہم نہیں پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اس سے آپ کی سائیکالوجی خراب ہوتی ہے. چلو گناہ ثواب الگ، لیکن آپ کی سائیکالوجی خراب ہوگی. ٹھیک ہے، تو ادھر ہم نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ ہم نے زینت دی دیکھنے والوں کے لیے، حفاظت کی ہم نے اس آسمان کی ہر شیطان مردود سے. اسٹار سے جڑ گیا. الا سوائے جو چوری کرے کوئی سننے کی بات. دیکھیں قرآن اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے، جبکہ پہلے مجھے یہ بات، یہ ڈسکشن عجیب سا لگتا تھا. میں کہتی تھی یار نہیں کرو نا ابھی ایسی ایسی باتیں کہ اوپر جاتے ہیں جنات، سنتے ہیں کوئی بات، وہاں سے کیا سننے میں کیا آتا ہے، وہاں سے کیا آرڈر نکل رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نظر کیا لگ جاتی ہے، نظر کیا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں پھونک کیا ہوتی ہے کہ منہ میں پڑتی ہو تو برکت آ جاتی ہے، پھر وہ تم سب پانی پر اتار دیتی ہے پھو کر کے. تو تم کو کس نے بتایا تھا کہ منہ میں کچھ آ جاتا ہے پڑھنے سے، پھر وہ پھو کر کر نکل جاتا ہے، پھر وہ کوئی پیے تو اچھا ہو جاتا ہے. یہ سب ہماری مینٹیلٹی ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے. تو ہم اس آسمان کے لیے بھی یہی کہتے تھے، لیکن ہمارا پلیٹ فارم کیا کہتا ہے؟ جو اس میں لکھا ہے ہم اس کو ہر صورت مانیں گے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر پوائنٹ آ رہا ہے ہم نے سٹارز بنائے زینت کے لیے، نمبر 1. نمبر 2، اور حفاظت کی ہم نے اس سٹار سے، شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب شیطان مردود، گندے لوگ اوپر جاتے ہیں، مردود شیطان اوپر جاتے ہیں. اچھے جنات جب منائے، جیسے ہم مزاروں پہ نہیں جاتے ہیں نا، ہم پیر صاحبوں کے پاس نہیں جاتے ہیں نا، تو اوپر منع ہے نا جانا. سورہ جن میں آ رہا ہے کہ پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ ادھر گارڈز آ گئے ہیں اور ہمارا جانا منع ہو گیا ہے. تو ہم میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں. کہ آپ سورہ جن پڑھ لیں تو آپ کو پوری بات پتہ چلے گی کہ پہلے یہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر ایک پیریڈ آیا جس میں ان کو نشانیاں دی گئی تھی، پھر یہ جانا بند ہو گئے. دیکھیں کون کر رہا ہے وہاں پر، کون جا کر سنتا ہے؟ مردود شیطان. مردود مطلب رد کیا ہوا شیطان، رد کیا ہوا مطلب ذلیل شخص. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھے شیطان جو جن، سوری اچھے جب میں کہوں تو شیطان بولنا بھی نہیں چاہیے. اچھے جن اوپر نہیں جاتے ہوں گے، اچھے جن اوپر سنتے نہیں ہوں گے. جیسے کہ کوئی کہتا ہے نا کہ یہ پیر صاحب قرآن سے علاج کرتے ہیں اور یہ پیسے بھی نہیں لیتے ہیں تو یہ اچھے ہیں. تو میں کہتی ہوں اچھے کی تو انہوں نے شرط ختم کر دی کہ انہوں نے تم کو بغیر اللہ کے بتائے تم کو بتا دیا کہ تمہاری جٹھانی نے اور دیورانی نے جادو کیا. تو یہ بتانا گناہ نہیں ہے؟ آپ کو بغیر تصدیق کے آپ کسی کی شکل کلیجی پہ دکھا دو کہ تمہارے گھر میں جو چوری ہوئی ہے یہ تمہاری پڑوسن نے کیا ہے، اس کی شکل آ جائے کلیجی پہ، بھابھی کی شکل آ جائے، تو یہ آپ نے گھر میں فتنہ نہیں کرا دیا؟ اور آپ کہہ رہی ہو یہ اچھا آدمی ہے کیونکہ پیسے نہیں لیتا، تو اچھا آدمی ہونے کی تو اس نے ختم ہی کر دی نا. جیسے میں مدرسہ چلاؤں، ہر سال حج کروں، سب نیک کام کروں، لیکن اللہ معاف کرے کہ میں پیسوں میں، فنڈز میں کھا جاتی ہوں، میں اچھی ہوں گی؟ ساری اچھائی تو میری ایک برائی سے ختم ہوگی نا. ایک زنا کر لو، ساری اچھائی آپ کی اس زنا سے ختم ہو جائے گی نا. اس لیے یہ جو مردود شیطانی اوپر جائے گا، کیونکہ اچھے جن جب انہوں نے سنا کہ اوپر نہیں جانا اور کسی کی باتیں نہیں سننی، تو پوائنٹ یہ ہے کہ اوپر کچھ سماعت ہوتی ہے. یہ وحفظ ناہا میں ہاں کی ضمیر کہاں سٹارز پر، آسمان پر نہیں جائے گی؟ نہیں نا، حفاظت کی ہم نے، سوری آسمان پر، آسمان پر جائے گا نا. حفاظت کی ہم نے اس آسمان کی ہر شیطان مردود سے. ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کی شیطان مردود سے کی. تو آپ کو دوسری جگہ ملے گی نا، دیکھیں ادھر آئے، آگے پڑھیں. سوائے جو چوری کر لے کچھ سننا تو پیچھے اس کو مارا جاتا ہے ایک شہاب مبین. شہاب کس کو کہتے ہیں؟ سٹارز کو.
کیونکہ یہی سٹارز ایش کی طرح نیچے گرتے ہیں نا. ہاں گرتے ہیں نا. جبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی شیطان کو مار پڑی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کہتے ہیں. جی جی ہوتا ہے. ہاں نہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی اور وجہ سے بھی پھینکا ہو، لیکن قرآن سے مل رہا ہے نا تو وہ مار پڑتی ہے. تو ہم اس آیت کو اس پر نہیں لیں گے کہ مطلب ستارے جو ہیں وہ ایش کی طرح نیچے گرتے بھی ہیں. جی جی گرتے ہیں، بالکل گرتے ہیں. نہیں مطلب ٹپکلی کسی شیطان کو مارنے کے لیے نہیں، لائک اسی ایسے ہی گرتے ہیں نا بس. ہاں. بس گرتے ہیں. کہنا قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کو مارا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آج کسی شیطان کی پٹائی ہوئی ہو. جی ہے نا. اب یہ اتنی بڑی ریالٹی کو ہم کہاں چھپا دیں؟ ہمیں عجیب سی لگ رہی ہے باتیں، لیکن ہمارے پاس ہمیں یہ کیوں نہیں عجیب سی لگتی ہے باتیں کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے؟ نہیں لگ رہی ہے نا، کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھوں گی تو کافر ہو جاؤں گی، تو اس لیے پھر دوسرے ایمان کو کیوں ختم کر رہی ہوں. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرشتے صرف پاورز ہوتے ہیں، اللہ ہوتے ہیں، بلا ہوتے ہیں. بھائی فرشتے چل کر آئے تھے بی بی مریم کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مردوں کی شکل میں آئے تھے. آپ کیا فضول کی باتیں کر رہے ہو کہ پاورز ہوتے ہیں، ایسے ایک ریز ہوتی ہے، کیوں فضول باتیں کر رہے ہو؟ ہے نا شکل میں آتے ہیں نا، ماننا پڑے گا نا آپ کو کہ انسان کی شکل میں آتے ہیں. بلکہ یہ بھی ماننا پڑے گا صرف نبی کو نہیں دکھتے ہیں، لوگوں کو بھی دکھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی بستی کو نہیں دکھے، سواری نہ توڑتی ہوئی لوگوں کو دیکھی کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس کچھ لوگ آئے، بیوی نے دیکھا، ابراہیم کی بیوی نے ان سے باتیں کی. اس کا مطلب وہ اس زبان میں باتیں بھی کر سکتے ہیں جس زبان میں نبی ہوتے ہیں. یہ ریالٹیز ہیں، اس کو آپ اور میں کسی بھی کونے میں ڈال نہیں سکتے. یہ کوئی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ اس کو مذائقہ خیز سمجھتا ہے. جی تو مرسلین نہیں، تو مرسلین ملائکہ ایک ہی ہوئے نا. دیکھیں اچھا کوئسچن آپ نے کیا. مرسلین بھیجے گئے، مرسلین از نتھنگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، رسول کوئی نام تھوڑی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مرسلین کی جگہ پہ میسنجر ہی کیوں نہیں دیا گیا؟ فرشتہ تو 3-4 اسٹیٹمنٹ ہیں. دیکھیں یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو یہ والی کانفلکٹ وہاں نہیں تھی لفظوں کی، جو آج ہمارے پاس کانفلکٹ ہے نا لفظوں کی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہ عربی تھے، وہ جانتے تھے کہ ایسا لفظ 3-4 جگہ یوز ہوتا ہے. جیسے آپ کہتی ہیں یار دودھ ابل گیا، ٹھیک ہے، اچھا کہیں پر جب آپ نل کھلا ہوا چھوڑ دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں تم نے ہوش نہیں ہے، پانی ابل گیا. بیٹا بولنا اسکائپ نہیں چل رہا، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک. جیسے کہ آپ کہتی ہیں کہ انتہا سے زیادہ بدتمیز ہے، حد سے زیادہ بدتمیز ہے، حد مت توڑو، تو یہ آپ کو پتا ہے نا. اسی طرح آپ کہتی ہیں مچھر نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا. سامنے والا کہے گا یہ ایک ہی چیز کاٹنے کی ہوتی، کیوں غلط عجیب عجیب لفظ یوز کرتے ہیں؟ تو اہل زبان اس کو فرق نہیں لگے گی، اس کو لگے گا کہ یہ سب ہم اسی طرح بولتے ہیں. تو اس زمانے کے عربی لوگوں نے رسول اللہ کے لفظوں پر نہیں کھینچم تانی کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لفظ مرسلین کا مطلب بھی میسنجر. ملائکہ بھی میسنجر ہوتے ہیں، ملائکہ میسنجر ہوتے ہیں نا. تو اگر کبھی ان کا خطاب مرسلین سے ہوا، کبھی ملائکہ سے ہوا، انڈرسٹینڈ؟ اس لیے کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. یہ صرف یہ سمپلی میسنجر کے لفظوں میں آتا ہے. اچھا جی، لیکن آپ دیکھیں نا یہاں آج آپ کی بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ کیا باتیں اتر رہی ہوتی ہیں، پیپرز میں اتر رہی ہوتی ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی اسٹیٹمنٹ فرشتوں کو دے رہے ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، اور وہ یہ سن لیتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ سوائے جو چوری کر لے کچھ سننا، بس پیچھے لگتا ہے اس کا ایک شہاب کھلم کھلا. اور ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب وہ چوری بھی کر لیتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ کچھ تھوڑا بہت یہ چرا بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں منع ہے زنا مت کرو لیکن ہم کر سکتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں منع ہے چوری مت کرو لیکن ہم کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں نا ہم چوری. وہی چیزیں ان کو منع ہے سنو مت، لیکن یہ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زمین پھیلایا ہم نے، اس کو ڈالا ہم نے اس میں پہاڑ، اگائے ہم نے اس میں ہر چیز موزون وزن کے مطابق اندازے کے ساتھ. اب دیکھیں یہی ہے موزون آ جائے گا، جبکہ یہی لفظ میں آتا ہے قدر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج اللہ نے موزون کا لفظ لیا، جبکہ یہ اندازے کے ساتھ ہوتا ہے، وزن کے ساتھ ہوتا ہے، پیمانے کے ساتھ ہوتا ہے.
بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں عیش و عشرت کا سامان. یہی معیش کا جگہ آتا ہے متاع, فائدے کے لیے تمہارے بنائی ہے. آج کیا لفظ یوز ہوا؟ عیش کے لیے بنائی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, کبھی کیا یوز ہو رہا ہے تو کبھی کیا یوز ہو رہا ہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. بنایا ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں عیش و عشرت کا سامان. ومن لستم لہو برازقین, اور جب کہ نہیں تھے تم اس کے لیے رزق دینے والے, یعنی تم یہ رزق نہیں لا سکتے تھے. نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں, اور نہیں ہم نازل کرتے ہیں اس خزانے کو مگر ایک اندازے کے ساتھ جو مقرر اندازہ ہے. بھیجا ہم نے ہواؤں کو کہ وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں, بس نازل کرتے ہیں ہم آسمان سے پانی, بس پلاتے ہیں اس زمین کو, جب کہ نہیں ہو تم اس پانی کو جمع کرنے والے. بخازنی, خزانے سے نکلا. دیکھا آپ نے خزانہ کیا ہوتا ہے؟ جمع کیا ہوا مال, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ پانی کے لیے. کہ اگر میں یہ پانی تم کو دریا کی شکل میں نہ دیتا, پانی سے وہ ریور نہ بنتی, تو تم پانی کو جمع کہاں کرتے, کدھر کرتے اور کتنا کرتے؟ تمہیں تو گھٹ ہی جاتا. یہ کتنا ڈیپ ہے سمندر, ہماری سٹی میں نہیں آ جاتا, کبھی کبھار آتا ہے, ریئر, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اتنی اپنی شان کیوں دکھا رہے ہیں؟ یاد ہے چارج ہو ابھی کیا پوائنٹ کے بعد اللہ نے اپنی شان دکھانا شروع کی؟ معجزے کے بعد. تو معجزہ مانگ رہے ہو, یہ کم معجزات ہیں جس کو تم نظر انداز کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور بے شک البتہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں, ہم ہی موت دیتے ہیں, اور ہم ہی وارث ہوں گے. اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں مستقدمین, یعنی آگے گزرے والوں کو بھی تم میں سے, اور البتہ یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو بھی. اور بے شک آپ کا رب وہ ہی اکٹھا کرے گا ان سب کو, کیونکہ بے شک وہی اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے. یہ پوائنٹ بتانے کے بعد آپ کو بیچ میں شیطان کا انٹروڈکشن کرایا گیا تھا, تو اب شیطان کی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ شیطان ہے کیا, ہوتا کیا ہے. البتہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی گارے کی سیاہ مٹی سے, اور جنات پیدا کیا ہم نے اس کو قبل انسانوں سے. کس سے پیدا کیا؟ نار سموم, دھوئیں والی آگ سے, یعنی آگ نہیں ہے پراپر, دھواں ہے. آج آپ کے زمانے میں اللہ نے آپ کو وہ چیز دکھا دی کہ آپ مائکرو ویو یوز کرتی ہیں, اندر آگ آپ کو نہیں دکھتی ہے, لیکن وہ چیز آگ کی طرح گرم ہو جاتی ہے جیسے چولہے پر ہوتی ہے. اتنا بڑا میریکل دیکھنے کے بعد کہ آپ نہیں دیکھتی ہیں, جبکہ چولہے پر آگ دکھتی تھی, لیکن آٹومیٹک چولہوں پر جو ایک اور طرح کے خاص ہوتے ہیں اس پر بھی آپ کو, اس کا بھی میں کہتی ہوں کہ تختہ کبھی کبھار ریڈ ہو جاتا ہے ہلکا سا, لیکن آپ مائکرو ویو کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتی. یہ سب آپ کو, مجھ کو آج کے زمانے کے معجزات ملے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر. جب ایک زمانے میں ہماری ان سے بحث ہوئی تھی نا جنات اور انسانوں کی, میں نے کہا یہ آیت کو سالو کر دو کہ انسان, کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ برے انسانوں کو جنات کہتے ہیں. ہمارے والے کچھ تھے جو کہتے تھے برے ایٹیٹیوڈ کرنے والے شیطان اور اچھے ایٹیٹیوڈ کرنے والے انسان. شیطان کوئی چیز ہی نہیں ہے, سمجھ آئی؟ تو پھر آیت ان کو ایک دکھایا, وہ آگے جواب نہیں دے سکے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, البتہ میں ضرور بھر کے رکھ دوں گا جنوں کو اور انسانوں کو, سب کو. تو جب اچھے کو ناس کہتے ہیں اور برے کو جن کہتے ہیں, تو اللہ تو کہہ رہے میں جہنم سے دونوں کو بھر دوں گا. تو اس کا مطلب تمہارے کہنے کے مطابق اچھے بروں کو سب کو بھر دوں گا, اور ہمارے کہنے کے مطابق جناتوں میں سے جو برے ہیں ان کو بھر دوں گا, انسانوں میں سے جو برے ہیں ان کو بھر دوں گا. بھائی سالو کرو نا, اگر تم ایک اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہو کہ جنات ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, تو پھر آیتیں سالو کر دو, ایک وہ ایک یہ آیت سالو کر دو. انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا اور جنات کو ہم نے کس سے بنایا؟ نار سموم سے, دھوئیں والی آگ سے بنایا. اور نمبر 2 اس میں خاص پوائنٹ کیا ہے, کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ من قبل. من قبل بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. کیا؟ انسانوں سے پہلے. انسانوں سے پہلے. آپ کے پاس 100% کی بحث کر سکتی ہو کہ ہاں کہا اچھا تم لوگوں کے تو پیدا ہونے سے پہلے جنات پیدا ہو گئے. ہاں ہنس رہے, ہنسو,
پاگل ہو تم لوگ، پھر خدا کو کیوں مانتے ہو؟ خدا کی کتاب کو کیوں لے کر بیٹھے ہو؟ جاؤ نا کوئی اور کتاب کو لے کر اور پڑھو نا۔ جب تم لوگوں کو اس کتاب کی مذاق کرنی ہے پھر فضول باتیں مت کرو، ٹھیک ہے نا؟ کہ کیوں، ملائکہ بھی تو ایک ہستی ہے نا۔ اسی طرح جنت میں جو غلمان ہیں، یہ بھی لوگ فضول باتیں پر الجھ جاتے ہیں کہ یہ غلمان کون ہے، غلمان کون ہے۔ جیسے فرشتے ہیں ایسے ہی یہ جنت کی کوئی مخلوق ہوں گے، جنت کے نوکر ہوں گے، نہ کہ بیچارے کرسچن اور یہودیوں کے بچوں کو تم بنا دیتے ہو۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جنت کے نوکروں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے جو یہودی عیسائی کے جو بچے مر جاتے ہیں نا، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا گناہ نہیں ہے، تو یہ جنت کے نوکر ہوں گے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ بات کرو بالکل دھڑلے سے کرو، آپ کے پاس پوائنٹس ہونے چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ انسان سے پہلے جنات یہاں پر آباد تھے اور جنات تھے، باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر گنگناتی گارے کی سیاہ مٹی سے، بس جب میں اس کو درست کر لوں اور میں پھونکوں اس میں میرا حکم، بس گر پڑنا اس آدم کے لیے، اس انسان کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ بس سجدہ کیا ملائکہ نے، تمام سبوں نے سوائے ابلیس کے، نہ ابا انکار کیا اس نے یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہو گیا ہے تجھ کو، یہ کہ نہیں تو ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ کہا اس نے نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں بشر کو، پیدا کیا آپ نے اس کو کھنکھناتی ہوئی گارے کی سیاہ مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا فاخرج منہا، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم۔ یہ کون سے لفظ سے نکلا رجیم؟ رجم۔ ہمارے یہاں رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر سے مارنا، سمجھ آئی؟ تو اتنا ذلیل ہو چکا ہے کہ تو رجیم ہو چکا ہے، تجھے تو رجم کر دینا چاہیے، تو ملعون ہو گیا ہے، یعنی تو بڑا ہی تو نے گناہ کیا، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ لعنت کا ہم نے کیا ترجمہ اکثر دیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، سمجھ آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں ان پر لوگوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ کی لعنت تو ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور، لوگوں کی لعنت تو ہم کیا لیں گے؟ لوگوں کو لوگوں سے جو سپورٹ ملتا ہے اس سے بھی تم ہٹ جاؤ گے، یعنی تمہارا کوئی سپورٹیو بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو بے شک، تو آیت نمبر ہے ہماری 35 آیت ہے سورہ ہجر کی، جو پارہ 14 میں ہے، 14ویں پارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ تو اس نے کہا اے میرے رب مہلت دیجئے مجھ کو اٹھائے جانے والے دن تک۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ شیطان کو پتا تھا کہ اللہ ٹوٹل پاور ہے، اللہ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ ہی گریٹ ہے، اس کے باوجود اس نے بغاوت کی۔ ہم لوگ بھی تو وہی ہیں، ہمیں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی اللہ کو آل پاور مانتے ہیں، گریٹ مانتے ہیں، لیکن ہم بھی اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ نے بولنا ہے وہ ہم نے نہیں سننا۔ کتنے آدمی ہیں، جمعے میں کیا تعداد ہوتی ہے اور ڈیز میں کیا تعداد ہوتی ہے، رمضان میں مسجد میں کیا تعداد ہوتی ہے، اس کے دوسرے ہی دن کیا تعداد ہوتی ہے، کہاں چلے جاتے ہیں، کس پلینٹ سے یہ لوگ آتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے، اور پھر یہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کو ہمیشہ شیطان پر، ابلیس پر حیرت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے اٹھائے جانے والے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ مہلت دیے گئےوں میں سے ہیں، ایک وقت مقررہ تک، یعنی ہمیں بھی بتا دیا گیا، سنوا دیا گیا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے تم سب کا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب بیما اغویتنی، یہ ہم بار بار اتفاق ہے کہ 3-4 روز سے یہی سبق طریقے سے آ رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے اندر ابلیس پن دیکھنا ہو، اگر آپ کو اپنے اندر شیطانیت دیکھنی ہو کہ آپ کے اندر ہے یا نہیں، تو آپ دیکھو کہ آپ اپنی نقصان پر دوسروں کو قصوروار ٹھہراتی ہیں۔ یہ آپ نوٹ کرنا، اس لیے کہ دیکھیں اس نے غلطی کی، اس نے اپنی غلطی کا قصور کس پر ڈالا؟ بیما اغویتنی، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بیما جس آدم کی وجہ سے، جس آدم کی ساتھ، اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھ کو، دو کو پکڑا، سارا قصوروار آدم اور تو نے کیا،
اور یہی دیکھیں غلطی جب آدم سے ہوگی تو آپ آدم کہیں گے ربنا ظلمنا، وہ نا کو یوز کریں گے، اے ہمارے رب ہم نے حق مارا، ہم نے ظلم کیا۔ آپ دیکھ لو مردوں میں یہ عادت ہے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے یوں بولا، ایون ایک سڑک پر ریش ہو جائے تو کہتے تم نے کہا تھا یہاں سے لے لو۔ ارے بابا کوئی ہمیں گیپ کی پتہ تھی کہ اگر سڑک پر وہ ہے، تم نے کہا تھا آج سی این جی مت بھرو، آپ کل سی این جی نہیں، ارے بھائی بھول ہو گئی۔ تو یہ ہمارے اندر ابلیسی پن ہے، یہ ہمارے اندر شیطانیت ہے۔ گاڑی لگ جائے تو انا للہ تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ غصہ جب تک نہیں کریں گے کہ کیوں لگی، کیسے لگی، تم تیز چلاتی تھی، تم فلانا، تم دھماکہ، یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، کیسے خرچے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یعنی یہ سوچو نا خرچہ تو تم نہیں کرنا ہے، چیخو پکارو اچھلو کودو، آپ نہیں خرچہ کرنا ہے نا، ہے تو پھر استغفار ایک پڑھنے میں ہماری کون سی کچھ ہو جائے گا۔ تو جب آپ کو خرچہ کرنا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے یہ بات دل میں ڈالی تھی کہ اگر یہ نیل بھی آپ کی پھٹ جاتی ہے کسی بچے کے دھکا دینے سے، تو آپ کی کیوں پھٹی؟ آپ نے کوئی گناہ کیا تھا۔ ایون بچے نے نہیں غلطی کی، ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کیونکہ بچوں نے بولا میں سیریے تھی اور وہ رو رہی ہے، ممی میں نہیں تھی، لوگوں نے میں ہنس رہی تھی، ان لوگ بدتمیزی کر رہے تھے، مس نے صرف مجھے ڈانٹا۔ میں نے کہا آپ نے ماسی کے ساتھ آج زیادتی کی تھی نا، آج آپ نے دادی کو جواب نہیں دیا تھا نا، آج آپ نے نماز اچھی نہیں پڑھی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لیا۔ یعنی میں زیادہ تر ان کو یہ سمجھانا چاہتی تھی جس کو تکلیف ہو گناہ اس کا ہے، گاڑی کسی اور کی ہے، مارا کسی اور نے ہے، تکلیف اس گاڑی کی کون اٹھائے گا؟ جس کی ہے اس کا ہی گناہ تھا۔ یہ ایک ہمارا ایک اصول ہے کہ جس کو تکلیف ہو رہی ہے کسی کے سبب سے، جس کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کے آنسو نکل رہے ہیں، اس کو معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ اگر چاہتے تو اللہ مجھ پر رحمت کا دروازہ بند ہی نہ کرتے، لیکن مجھ پر سے اللہ کا ہاتھ کیوں اٹھ گیا کسی کی وجہ سے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو معافی مانگنی ہے۔ ہمارے یہاں رشتے ٹوٹ جائیں تو ہم رشتہ لانے والی کو کوستے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب چیزیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ ابھی بھی میں اور آپ یہ کلاسز لے رہے ہیں، ہم نے اپنی پریکٹس شروع کرنی ہے کہ میری قمیض جل جائے ماسی سے، ظاہری بات ہے ماسی کو ڈانٹوں گی تو صحیح کہ آپ کو عقل نہیں ہے، گرم استری کرتی ہو، بولوں گی ضرور اصلاح کے لیے، لیکن وہ پریشر نہیں ہو میرے پاس، میرے اندر خدا کا ایک خوف ہو کہ میری قمیض جل گئی، اتنی ارمانوں سے بنائی تھی، اتنے دھکے کھائی تھی، آج پہننا تھا، جل گئی، میرا ہی کوئی قصور تھا۔ ڈانٹوں گی اس کو تمیز سے، لیکن وہ ہائپر ہو کر نہیں ڈانٹوں گی اگر میرے اندر خدا کا خوف ہوگا۔ سمجھانے پر کہ اماں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اتنا تیز استری رکھتی ہو، ذرا سا خیال کرتی، میری نئی قمیض تھی، لیکن دماغ آپ کا یہی کہے گا میرا گناہ تھا۔ پلیٹ آپ کی ٹوٹے، کہنا آپ کا گناہ تھا، آپ کا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا۔ یہ چیزیں میں نے اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے، نہیں تو آپ دیکھنا مجھ میں اور آپ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیطان نے فوراً کس کو پکڑا؟ اس آدم کی وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، البتہ میں ضرور بضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور البتہ ضرور بضرور گمراہ کروں گا ان سب کو، سوائے جو تیرے ان میں سے مخلص بندے ہوں گے۔ یعنی پوائنٹ آپ ایک پوائنٹ نوٹ کریں۔ ہمارا بھی جو ہم نے ایک عقیدہ لیا، ابھی ہم سیکنڈ عقیدہ یہ لیتے ہیں، جس کے پاس ایمان ہے تو اس نے کہا شیطان نے سوائے، یعنی اس تک میں نہیں پہنچ پاتا۔ کنفرم ہوا؟ ہر بات کنفرم کرو، 100% پر اپنا عقیدہ بناؤ کہ اگر تم شرک نہیں کرتی ہو، گناہ نہیں کرتی ہو، کہیں کمی نہیں کرتی ہو، شیطان کہاں سے تم کو پکڑ سکتا ہے؟ اور پھر جادو کون سی چیز آئی؟ شیطانیت۔ نظر اگر آپ عقیدہ رکھتی ہیں تو اگر اہل حدیث نظر کا عقیدہ کلیئر کہتے ہیں شیطانی نظر ہوتی ہے، یہ نظر کا عقیدے میں بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی شیطانیت ہے، تو پھر اگر ہے بھی، میں تو مانتی ہی نہیں، لیکن اگر ہے بھی تو شیطانیت ہے، تو ایمان والوں پر تو وہ نظر بھی نہیں لگے گی نا۔ چلو مان لو تمہاری بات 1% پر مان لو نظر ہے، تو ایمان والوں پر تو وہ بھی نہیں لگنے والی۔ تو پوائنٹ آیا کہ شیطان ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس سے میں نے اس پر بھی اپنے بچوں کا کیا کانسیپٹ بنایا کہ تم جب ایمان رکھتے ہو، اس کا مطلب تم نے کوئی بلٹ پروف جیکٹ پہن لی ہے، جیسے کہ بلٹ پروف جیکٹ سے بلٹ اثر نہیں کرتی نا، جبکہ بلٹ منہ پر اپنی پہن سکتی ہیں بلٹ پروف،
وہ آپ کا بے نظیر کو بھی لگ گئی نا سر پہ جہاں اس نے نہیں پہنی تھی. لیکن ایمان تو وہ بڑی آئٹم ہے جو آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیروں کے ناخن تک آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے گی. اگر آپ کے پاس ایمان ہے آپ کو کوئی بھی یہ شیطانی حرکت چھو نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے. فریالہ بھائی ابلیس کے لیے آیت ہے نا کہ وہ جنوں میں سے تھا. جی آ رہا ہے نا. ہاں تو پھر یہاں پر اس کو آگے شیطان سے ہم کس طرح سے لیں گے؟ بس ہم یہی کہیں گے کہ دیکھو شیطان ابلیس جنات پورے قرآن میں یہ ایک ہی پرسنالٹی آ رہی ہے. فکانہ من الجن اللہ تعالیٰ نے اس کا جب انٹروڈکشن کرایا ہے ابلیس کا تو وکانہ من الجن کیا کہا؟ وہ جنات میں سے تھا. جنات کیا کہتی ہے؟ شیطان انسان شیطان ہم میں سے برے بھی ہیں اور ہم میں سے اچھے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پورا جیسے کہ فرشتے یہ ایک ہے. ناس میں آ رہا ہے نساء رجال یہ سب کون ہے؟ ناس سب ناس ہے نا. شیطان اور جن ایک ہی ہے. جی ایک ہی چیز ہے. بس جو برے ہیں تو ان کو شیطان کر کے لقب کہا جائے گا کہ کہے گا شیطان میں نے نہیں تجھے گمراہ کیا. جنات کہیں گے کہ ہم نے سنا قرآن. جیسے جنات جب اچھی کام کریں گے تو جنات لفظ سے بات آ رہی ہوگی, برے کام کر رہے ہوں گے تو شیطان لفظ سے بات آ رہی ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خود انشاءاللہ جب پورا قرآن پڑھیں گی آپ کے پاس ایک سالڈ پروف ہوگا کہ یہ ایک چیز ہے اور وہ ایک چیز ہے انسان, اور ملائکہ الگ ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اور وہ جو جانور ہے الگ ہوں گے. ٹھیک. تو اے میرے اللہ انہوں نے کہا شیطان نے کہا اے میرے رب جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا البتہ میں ضرور بضرور سجاؤں گا ان کے لیے زمین اور البتہ ان کو ضرور بضرور سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے وہ بندے جو ان میں سے پیور ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم. ھذا دیکھیں کہاں جائے گا آپ کے پاس اس وقت کیا ہے؟ ھذا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ایک تو مخلص کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو مخلص بننے کے لیے ھذا صراط یہ ہے راستہ جو سیدھا مجھ پر آتا ہے. مجھ پر آتا ہے یعنی پیور بناتا ہے. اب دیکھیں لکھا ہوا کچھ نہیں ہے لیکن تدبر سے آپ کو پتہ چلا کہ مخلص کون ہوتے ہیں. اللہ کی کتاب ہی اللہ کی بات کو کھولتی ہے. صرف یہ آپ کا مل کر پڑھنا ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ہوتی ہے اس نے پہلے پڑھا ہوا ہوتا ہے اس نے زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے اس نے آپ کو اپنی انٹرپریٹنگ بتاتی ہے. پھر آپ ٹیچرز بن رہی ہوتی ہیں آپ اپنی انٹرپریٹنگ جمع کرتی ہیں اور اس کو اس پر تولتی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے تو ایکسیپٹیڈ ہے, نہیں صحیح ہے تو ٹیچر کو بھی نہیں مانا جائے. بلکہ اگر ٹیچرز میں فرینڈلی ایک ماحول ہو تو ہم اس کو ڈسکس بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان کو یہ نہیں لگا سکے گا. تو اب ہم ڈھونڈیں گے مخلص کیا تھا تو آگے کی آیت تدبر کرنے والے کو ملے گی کہ ھذا صراط مخلص بننے کے لیے یہی تو راستہ ہے جو مجھ پر پورا سیدھا جاتا ہے. مجھ پر سیدھا جانا یعنی پیور تم کو بنانا. ٹھیک ہے. یہ ساری بات تو اس وقت ہو رہی نا جب اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہے ہیں جی انسان کی, جی تو اس وقت یہ کتاب تو اس وقت کی بات کب ہو رہی ہے کہ میں نے کہا ھذا آپ پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں ھذا یہ اس وقت آپ پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب آپ کے لیے بنی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ قصہ سنا رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط آپ کو کہہ رہے ہیں اس وقت یہ شیطان کو نہیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ اس راستہ ہے جو مجھ پر سیدھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھے سے تدبر کرو اور اچھا ہے مجھ سے بحث کرو مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. ان عبادی دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں دیکھو بے شک میرے وہ بندے لیس لک علیہم سلطان تیرا ان پر کوئی زور نہیں. اب آپ کہیں گی کہ دیکھیں شیطان سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا یہ اسٹائل آپ کو پورے قرآن میں ملے گا کہ ایک سینٹنس آپ سے بات کر کر پھر سے وہی پرانے سینٹنس پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ سب اگر آپ کو دل چاہے نا انڈیکس بناؤ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ اسٹائل ان آیتوں میں ایک جیسا ہے کہ پورا قصہ سناتے ہوئے ایک بیچ میں سے آپ کو مخاطب کر کے کہیں گے جیسے اکثر قصہ سنا کر کہتے ہیں افلا تعقلون آپ کو کہتے ہیں اب تم نے کیا سوچا ہے تم عقل سے کام لوگی تو یہ ہر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر سے واپس سے قصہ شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں بے شک میرے وہ بندے
نہیں ہے تیرا ان پر کوئی زور سوائے جو اتباع کرے گا تیری گمراہوں میں سے، اور بے شک جہنم البتہ وعدہ گاہ ہوگی ان سب کی، یعنی میرے بندے، ان بندوں میں سے جو میرا مانے گا وہ میرا ہے، دوسرے بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں نا، لیکن اللہ نے کہا ان کی سب کی وعدہ گاہ جہنم ہوگی۔ اللہ نے جیسے کہ ایک ماں کہتی ہے جو سنسیئر ماں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میرے گھر میں اگر میرا بچہ بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو بھی کھانا نہیں ملے گا، اور ایک ماں کہتی ہے مانتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی جہنم اس کے لیے۔ اور کوئی مائیں بہت غصے والی ہوتی ہیں، استغفر اللہ، میرے بچے بھی مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں امی اگر ہم نہ پڑھیں تو، کہتی ہوں نکال دوں گی، لڑکیاں بھی ہوگی نا تو نکال دوں گی، یتیم خانے ڈال کر آؤں گی، کیونکہ میرے رزق میں اس کے لیے جگہ نہیں، میرے دل میں وہ جگہ نہیں آ رہی ہے۔ کل ہی ایک ماں آئی تھی، اس نے اس کے بیٹے افیم پیتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، رو رو کے نڈال ہو رہی ہے کہ میں اپنا پلاٹ بیچ رہی ہوں لیکن پولیس والے 3 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، باجی وہ دے دو۔ ارے دماغ تمہارا خراب ہو گیا کہ ہم تمہاری کیوں مدد کریں، میں بھی تو اپنی سب چیزیں بیچ رہی ہوں۔ میں نے کہا پھر تم ان کو گھر میں لا رہی ہو، اچھا ہے نا لے گئے پولیس، نہیں ایسے مت کرو، تم بھی اولاد والی ہو۔ استغفار کرتے ہوئے میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر ہماری اولاد ایسی ہوتی تو ہم کہتے جاؤ جیل میں ہی رہو، لیکن پھر میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا تو میں بہت ظالم طبیعت رکھتی ہوں، یا اللہ معاف کرے تم پاگل ہو کہ ایسی اولادوں کو سنوارنے کی بجائے تم اپنا گھر بیچ رہی ہو اور تم کو 50,000 کی ضرورت ہے اور تم ہم سے مانگنے آئی ہو، ہم کیسے تمہاری مدد کریں؟ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، انسانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کی بتاؤ، اللہ کا اسٹیٹس، اللہ کا اسٹائل کیسی ماں جیسا لگ رہا ہے؟ کون سی ماں جیسا لگ رہا ہے؟ ایسی ہے نا کہ جو اللہ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں، جاؤ یہاں سے نکلو، میرے نہ جائیداد میں تمہارا حصہ ہے، نہ میرے مال میں تمہارا حصہ ہے، نہ میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ ہے، جو اپنی اپنی جگہ اپنی ڈھونڈ لو۔ دیکھ لیں آپ اللہ کون ہے۔ اسی طرح آپ سورہ فاتحہ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ وہ کنسرن ماں کی چیز نظر آتی ہے کہ انعام لے کر آؤ، اور کوئی مائیں کیا کہتی ہے ارے بھائی پروموشن ہی ہو جائے تو کافی ہے، پروموٹ ہو جاؤ 1 سال تمہارا ضائع نہ ہو۔ اور کوئی مائیں میٹنگ میں جاتی ہے، پیرنٹس میٹنگ میں فائل پوری چیک کرتی ہیں، کہتی ہیں یہ مارکس آپ نے کیوں کاٹا، ایک مارکس دیکھتی ہیں، کہتی ہے نہیں تو یہ آپ نے تو غلط کاٹا۔ تو اللہ آپ بتاؤ اللہ کون سی ماں کے جیسے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی چیز ہے، اللہ بڑے کنسرن ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو دعا کرو کہ تم انعام یافتہ ہو، یعنی تم ایسے ہی عام بندوں کی طرح اپنی زندگی گزار کر مت آ جاؤ کہ اللہ جی میں نے نماز روزہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی آگے بڑھ کر کام کرنے والوں میں سے کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تیرے پیچھے چلے گا سب کو جہنم سے بھر دوں گا، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر باب ہر دروازہ ان میں سے ایک حصہ تقسیم ہے۔ اس سے بھی آپ کو نالج کیا ملی؟ جہنم میں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہوں گے۔ اگر کوئی ہم پر کویسچن کرے کہ کیا جہنم میں سب کے درجات الگ ہیں اور جنت میں بھی الگ ہیں، ہم کہیں گے ہاں بالکل۔ کیا جنت تو ہے ہی پیاری جگہ، ہم کہیں گے پیاری میں بھی پیاری 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 کے درجات ہیں۔ جبھی تو فرعون کی بیوی نے دعا کیا کہ اللہ آپ کے گھر کے پاس میرا گھر دیجئے گا، اس کا مطلب کوئی پوش ایریاز، اور ویسے ہی پوری جنت ہی پیاری ہوگی لیکن اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں بے شک متقین ڈرنے والے یہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اس میں۔ اب دیکھا آپ نے کہ ادھر ہوں گے اور ایک دم سے کس سے بات کرنے اللہ لگ گئے؟ جنتیوں سے، جبکہ ابھی جنت ہے نہیں۔ یہ اللہ کا اسٹائل ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کس کس اسٹائل پر دلالت کرتا ہے۔ اب ایک دم سے ان سے بات ہو رہی ہے کہ تم داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، کھینچ نکالیں گے ہم ان کے سینوں میں جو بھی گل ہوگا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پہلے جنتی بول رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اندر کجی ہوگی وہ نکال دوں گا۔ اس سے کیا پوائنٹ آیا؟ جو شرک نہیں کرے گا تو میں جس کے چاہوں گا معاف کر دوں گا گناہ۔ وہ والی بات ادھر سمجھ آ گئی کہ دیکھیں ہم لوگ اگر ایک ایمان اپنا اچھا رکھ لیں، چن چن کر گھر میں دیکھو کہ کوئی فریم تو غلط نہیں، کوئی ورقہ تو آپ لوگ نہیں پیتے ہو، کوئی تعویذ تو نہیں ہے، کوئی پیالے تو نہیں ہے، کوئی شرکی آئٹم تو آپ اپنے گھر میں نہیں کرتے ہو، کوئی شرک کا عقیدہ تو آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی کیریکٹر کو بھی سدھارتے جاؤ، لیکن اگر آپ کو کنفرم ہے
کہ آپ کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرتی ہو، کوئی آپ کو ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، آپ شرک نہیں کرتی ہو، تو پھر ایمان رکھو کہ اپنی میجر پوائنٹس ذرا لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو پراپر کرتے ہوئے ایمان رکھو، کیریکٹر کو درست کرتے ہوئے کہ اب اللہ آگے انشاءاللہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان ایمان والے، کیونکہ اس وقت ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ پیورٹی، 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 ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پیور ہوگا اس پر شیطان حملہ نہیں کرے گا، پھر میں ان جنتیوں کی جو چھوٹی موٹی برائیاں ہوں گی نا وہ بھی دور کر کے اور ان کو داخل کر دوں گا، بھائی بھائی ہوں گے، سرور پر، تخت پر، متقابلین، متقابلین مینس آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ میمنوں میں شادی ہوتی تھی تو کرسیاں یوں 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 لگ جاتی تھی جیسے سینما ہال میں لگتی ہیں، یاد ہے کہ سب ایسے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اسٹیج کو دیکھتے تھے۔ جیسے زمانہ گروم ہوا تو کیا ہوا، گول گول ٹیبلز لگی، اس سے اچھا لگنے لگ گیا، اب ہمیں ہنسی آئے گی کسی کو اگر ایسے بٹھا دو تو، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن جو اس زمانے کا ہے، اس زمانے سے اللہ تعالیٰ نے کتنا ایڈوانس طریقہ میں بتایا کہ جنت میں سب کیسے ہوں گے، آمنے سامنے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں، گپے شپے، سب باتیں کر رہے ہوں گے۔ یعنی کتنا پکنک کا ڈے ہے، کتنا خوبصورت موسم ہوگا، سب کچھ ہوگا، اللہ ہمارے نصیبوں میں کر دے۔ نہیں چھوئے گی ان کو اس میں کوئی تھکن، جب کہ آپ دیکھیں امی کے یہاں کام کر کر کے، کام نہیں کرتے ہم لیکن باتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں تھکن بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ خبر دے دو میرے بندوں کو۔ ابھی آپ نے رسول کا کویسچن کیا نا، دیکھیں نبی، نبی، دیکھیں خبر دے دو، تو نبی بھی کیا ہوا، کوئی نام نہیں ہے، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو نبی عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم۔ اچھا اس کے اندر میں کیا پوائنٹ لاؤں گی؟ میں کہوں گی دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں صرف پیورٹی اپنے اندر لاؤ، قرآن کا مطالعہ کرتے رہو، میں تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ اے لوگوں سن لو، میں بخشنے کو بیٹھا ہوں اور تم لوگ مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو، سنتے بھی نہیں ہو، جبکہ میں بخشنے کو بیٹھا ہوں۔ بے شک یہ شیطان نے کتنے پلان کیے ہیں، صرف تم تھوڑے سے کانشیس رہو، تھوڑے سے کانشیس رہو۔ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل موبائل کتنے چھن جاتے ہیں، آپ لوگ لگے ہوئے ہو نا، کئی لوگ تو باہر گندا موبائل لے کے نکلتے ہیں، گھر میں اپنے شوق کے لیے بھاری موبائل رکھتے ہیں، یہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے نا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے برقع نہیں اتارنا، تو آپ کانشیس ہو کہ آپ اپنے وہ کپڑے نہیں پہن کر آتی ہو جس میں فضول کا پسینے کی بدبو بھی ہو اور خراب بھی ہو جائیں۔ تو جب ہم کانشیس رہتے ہیں، جب آپ آتی ہو ادھر تو چولہے بند کر کر آتی ہو، کانشیس رہتے ہیں تو نقصان نہیں ہوتا۔ بس کتنا کرنا ہے، کانشیس رہنا ہے کہ مجھے شیطان کوئی بھی شکل میں آئے گا، بہن کی، بھائی کی، ماں کی، خاندان کی، علماؤں کی، میں یہ دیکھوں گی کہ وہ مجھے قرآن سے ہٹا تو نہیں رہا، وہ جھوٹا کوئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا کر مجھے دین سے ہٹا تو نہیں رہا۔ صرف اتنا سا تو آپ کو کانشیس رہنا ہے۔ آپ اگر اللہ مجھے توفیق دے میں صحیح بولوں، دیکھا جائے نا بخدا بہت سستا سودا ہے جنت کا، بہت سستا سودا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل پر کانشیس رہنے پر جنات تجری من تحتها الانہار مل جائے، اور اتنی بڑی، اتنی لدی ہوئی، اتنے فروٹ سے، چیزوں سے، نوکروں سے، کٹلری سے، کراکری سے، کپڑوں سے، آپ میں ہے طاقت کچھ خریدنے کی یہ چیز؟ خاص کر کے میں اور آپ عورتیں باہر نکل کر 100 روپے لا سکتی ہیں، بتائیں تو کام نہیں کرتی ہیں، بتاؤ 100 روپے ہم کہاں سے لائیں گے باہر؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے جنت جمع کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ غور کرو سستا ہے، بہت سودا سستا ہے۔ صرف آپ اور میں ٹائم نکالیں، کوشش کریں اور تھوڑا سا اللہ کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگ جائیں۔ اللہ فرماتے تھکن نہیں لگے گی، میرے بندوں کو کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں، لیکن میرے بندوں کو یہ بھی کہہ دو میرا عذاب وہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اوپر آپ کو کیا کہا تھا، سب کو جہنم سے بھر دوں گا، واپس اپنا وہی اصول دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مجھ کو لائٹ مت لینا، مجھے ایزی مت سمجھنا، میرے بندوں کو کہہ دو بڑا درد دینے والا عذاب بھی دوں گا۔ اور ادھر دیکھیں پوائنٹ آ رہا ہے، خبر دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو گروم کریں کہ یہ جو قصے ہیں یہ کس لنک سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
مطلب یہ بات کرتے کرتے کس سے کس کانٹیکس میں جائیں گے اور کیا لنک پیدا کریں گے. آپ اس قصے کو دیکھو اور آپ نے جو آج تک کا ابھی تک کا جو سورہ ہجر شروع کی اس کے کانٹیکس کو دیکھ کر مجھے بتانا کہ اس قصے کا اس سے کیا تعلق ہے. خبر دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. جب وہ داخل ہوئے اس پر انہوں نے کہا سلام، تو اس پر انہوں نے بھی کہا کہ بے شک ہم تم سے ناواقف ہیں یا وجیلون ڈر رہے ہیں، یعنی ایک خوف ان کو آ رہا تھا. اس پر لوگوں نے کہا کوئی خاص کہا نہیں، دل میں محسوس کیا کہ ہمیں تو ایک ڈر لگ رہا ہے کہ تم کون لوگ ہو. یہ ان کے فیس ایکسپریشن کو دیکھ کر یا واقعی انہوں نے منہ سے کہا تھا، انہوں نے کہا لا توجل، آپ ہم سے گھبرائیں مت، بے شک ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو ایک علیم بیٹے کی. اب آپ دیکھیں کہ کلیئر دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی 5 تھی. تو انہوں نے یہ فوراً کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو اس بات پر، یہ کہ چھوئی ہے مجھ کو بڑھاپا، کس چیز کی تم خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی یہ نبی لوگ بھی سبب کا سہارا لیتے تھے نا، سبب کے ساتھ عقل سے بات کرتے تھے نا. انہوں نے کہا ایک دم سے گر نہیں پڑے اس کی بات پر. انہوں نے کہا کس چیز کی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو بالکل سچی، نہ ہوئی آپ مایوسوں میں سے. یہ ذرا اسٹائل میرا آپ دیکھنا ادھر قرآن سے کہ آپ کو یہ اپنی لائف میں بھی ملتا ہے کہ آپ کو کوئی آپ کہو کہ یار مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، کہاں مل جائیں گے؟ تو آپ کہو گی کیسے ملیں گے؟ مایوس نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کہو گی مایوس کون ہوتا ہے، لیکن کہاں سے ملیں گے؟ اللہ تو اللہ ہے، میں جانتی ہوں اللہ قادر مطلق ہے، کہاں سے ملیں گے؟ سمجھ آئی؟ یہی چیز دیکھیں ابراہیم کہیں گے کہ جب فرشتے کہیں گے نا آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، تو وہ کہیں گے وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِهِ، کون مایوس ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے؟ سمجھ آ رہی ہے کیسا اسٹائل ہے؟ بڑا اعلیٰ اسٹائل ہے. اچھا جب انہوں نے کہا کون مایوس ہوتا ہے تو کیوں پوچھا کیسے ہوگا؟ صحیح پوچھا نا، صحیح لگ رہا ہے، ایک عقل والی شخص لگ رہے ہیں. ہاں جبکہ کہا مایوس کون ہوتا ہے؟ آپ بھی کہتی ہیں میں بھی مانتی ہوں اللہ تو اللہ ہے، لیکن کہاں سے آئیں گے؟ کون دینے کو بیٹھا ہے مجھے اتنے پیسے؟ تو وہی والی چیزیں بڑی عقل کی باتیں نبی لوگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کون مایوس ہے اس کے رب اپنے رب کی رحمت سے، مگر گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ بات ختم ہو کر کہتے ہیں کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا پلان ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا فرینڈلی اسٹائل ہے. اچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی بس ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بولا ہوگا تو انہوں نے کہا نا اچھا کہاں جا رہے ہو. اب ادھر سے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ جو میں قصہ کانٹیکس سے جوڑ رہی تھی، یہ جتنا بھی آپ نے قصہ پڑھا نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کانٹیکس سے. یہ جو آگے جہاں عذاب دینے جا رہے ہیں نا یہ آپ کے کانٹیکس میں تھا. ایک مقرر وقت ہے ہر بستی کا. انڈرسٹینڈ؟ آج آپ نے سبق میں کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ اویئرنیس دینے والوں کو بھیجتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے. آج لوط کی بستی ختم ہونے جا رہی تھی. تو پوائنٹ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کہتی ہیں میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. میں کہتی ہوں اس کے اندر بولا یہ جا رہا ہے ایسے مدہوشی سے نماز مت پڑھو یہاں تک کہ تم جانو تم بول کیا رہے ہو. تو بولا یہ جا رہا ہے اے لوگوں نماز ایسی پڑھو کہ کچھ سمجھ سکو. اس میں نشے وشے کی کوئی سٹوری نہیں آ رہی ہے جی، اس میں پوائنٹ آ رہا ہے ذرا کانشیس ہو کے سمجھ کے نماز پڑھو. آپ نے پوری سٹوری نشے کی لے لی کہ صحابہ پہلے شراب پیتے تھے اللہ معاف کرے، پھر انہوں نے توڑ دیا، پھر اللہ نے پہلے کہا نماز کے وقت سے پہلے آگے پی لیا کرو، نماز کے وقت پر نہیں پیا کرو، پھر آگے جا کر اللہ نے حرام کیا. ہاں اس کی تفسیر اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ منع کیا. ارے بھائی یہ بات ہی کہاں آ رہی ہے اس کے اندر؟ اس میں تو ایک ایزی بات آ رہی ہے کہ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو کہ جو تم جانتے بھی نہیں. بالکل اسی طرح اس کے اندر میرے نزدیک اس قصے کی کوئی لنک نہیں ہے. ایکچوئل بات جو ہمارے کانٹیکٹ سے جڑ رہی تھی کہ وقت مقررہ ہر بستی کا ہے. یہ آئے تھے لوط کو تباہ کرنے، تو راستے میں انہوں نے ابراہیم کو خوشخبری دیتے ہوئے آگے گئے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ہم مورل لیں گے کہ 2 نبی ہیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ آ رہا ہے فآمن لہ لوط، ابراہیم کے ہی زمانے میں لوط ابراہیم پر ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے،
تو دونوں سیم ایریا کے تھے اس زمانے میں، لیکن پھر دونوں الگ الگ ایریا میں چلے گئے اسلام پھیلانے. ابراہیم سے دین اتنا پھیلا اور لوط سے سوائے اس کا اپنا گھر کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. تو آپ کیا اس میں ڈسٹنکٹ کر دیں گی کہ لوط اچھے نہیں تھے اور ابراہیم اچھے تھے؟ آپ کہیں گی کہ دونوں نبی، اور اللہ نے الحمدللہ لوط علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے قرآن میں کہ لوط بہت ہی اچھے بندے تھے. تو اس سے آپ کو ایک کرائٹیریا ملتا ہے کہ بھائی کسی کے مدرسے میں اچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی کے یہاں جمع نہیں ہوتے ہیں. کئی ہماری لڑکیاں جو درس دینے جاتی ہیں اتنی ڈس اپوائنٹ ہوتی ہیں کہ فریاد فرسٹ ڈے تو 7 آتے ہیں، پھر دوسری دفعہ 6 آتے ہیں، پھر 5 آتے ہیں، پھر 4 آتے ہیں، پھر 3، پھر 2، پھر 1، پھر غائب. ٹھیک ہے، کسی کسی کے پاس بہت آ جاتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اور بھی دے سکیں، اتنے لوگ ان سے پڑھنے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ مت سوچو کہ جس کے پاس زیادہ لوگ پڑھتے ہیں وہ نیک ہے اور جس کے پاس کم لوگ پڑھتے ہیں وہ گناہ گار ہے. آپ کو صرف سوچنا یہ چاہیے کہ میں بھی وہی وقت دے رہی ہوں اور یہ بھی وہ وقت دے رہی ہے. آپ کا وقت دیکھا جائے گا کہ آپ وقت کتنا دیتی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت میں درس کر رہی ہوں، آپ درس سن رہے ہو، تو آپ میں اور مجھ میں نہیں سمجھتی کوئی ڈسٹنکشنز ہوں گے کہ میں زیادہ افضل، آپ کم افضل. آپ بھی وقت لگا رہی ہے، میں بھی وقت لگا رہی ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی جو بستی تھا اس کی لمیٹیشن کراس ہو گئی. آپ کو میں نے آج اصول بتایا تھا، کراس کب ہو جاتی ہے لمیٹیشنز؟ جب انسان سدھر نہیں رہا ہوتا ہے. ابراہیم کے وقت میں اس ایریا پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ابراہیم سے لوگ سدھرتے چلے جا رہے تھے. لیکن ادھر جب لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم نے اچھے نہیں بننا، تو ایٹ لاسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کا اینڈ کر دیا. انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں سوائے آل لوط کے، بے شک ہم البتہ نجات دیں گے ان سب کو سوائے اس کی بیوی کے. اندازہ ٹھہرا دیا ہے ہم نے، بے شک وہ عورت پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. اس کے اندر 2-3 باتیں دیکھیں. ایک نبی دوسرے نبی کو موکل کے ذریعے کوئی میسج نہیں دے سک رہے. اس کا مطلب موکل جب ہیں تو صدا سے ہیں. آپ نے تو دیکھا نا انسان سے پہلے کے شیطان ہیں. تو اگر موکل آج آپ کام کر رہے ہو تو یہ نبیوں نے موکل سے کام کیوں نہیں کیا؟ لوط علیہ السلام نے اتنا کیوں گھبرا گئے، اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ ابراہیم ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ادھر آپ دیکھو کہ اس وقت بات ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے لوگ مردوں سے گندگی کرتے تھے. بیوی کیوں پکڑی گئی؟ اس کا مطلب صرف اس وجہ سے بھی عذاب تھا اور بروں کو بھی ختم کرنا تھا. بھائی ادھر گناہ تو مردوں کا ہے نا، اس میں تو عورت مر رہی ہے. اس کا مطلب وہ کہیں سے بھی اس کام کی تائید کرتی تھی. یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں سود کھانے والے مرتے ہیں تو ساتھ میں آپ بھی اللہ نہ کرے یا میں بھی نہ مر جاؤں جو سود کے لیے منہ بند کر کے بیٹھے ہوں، چپ کر کے بیٹھے ہوں، چپ چاپ کھا بھی رہے ہوں، کوئی بول بھی نہیں رہے ہوں، کوئی ایکشن بھی نہیں لیتے ہوں، اور تو ہم بھی پھنسیں گے. اسی طرح میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ میاں یا کوئی اور لوگ یہ وائرنگ کروا دیتے ہیں الیکٹرک کی، فل ٹائم اے سی چلتا ہے لوگوں کے گھروں میں. سمجھ رہے ہیں؟ بیوی کہتی ہے میرا کیا گناہ، یہ مرد لوگ کرتے ہیں، میرا کیا ہے؟ بیٹھو گی ساتھ میں پھنسو گی تم بھی، باغ تمہارا بھی اجڑے گا. کیونکہ باغ والوں میں جو ایک بھائی اچھا تھا وہ نہیں چاہتا تھا یہ گناہ کرنا، لیکن جب اس نے چپ کر ساتھ دیا وہ بھی اجڑ گیا. تو آپ کو اور مجھ کو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کون سی حرام پائی ہو رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور لوگ اتنے پریشان ہیں اور ہم اتنی حرام کی لائٹیں لے. اور میں نے دیکھا ہے خود آنکھوں سے، جو حرام کی بجلی لیتا ہے اس کا دل اتنا سخت، اتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ فل ڈے جہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوتا وہاں بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو ڈر نہیں لگتا. میری ایک دوست ہے، اتنی بیمار رہتی ہے، اتنی ینگ ہیں، اتنی بیمار رہتی ہیں، لیکن میں اس کو جب بھی انڈائریکٹ میں سمجھاتی ہوں کہ تو اتنا چوری کا بل یوز کرتی ہے، اے سی تیرے کچن تک آتا ہے، تو بیمار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گناہ بھی اور اتنی ہوا بھی. کہتی ہے تجھے میرا یہی گناہ دکھتا ہے. سوچیں، نہیں ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے اے سی میں بیٹھنے کی. میں ادھر گئی، میں نے کہی تو دبئی جیسا گھر لگ رہا ہے کیونکہ وہاں تو سینٹرلی اے سی ہے. میں حیران.
میں نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے. دوسرے کمرے میں گئی, وہاں بھی اے سی. میں نے کہا بیٹا یہ اے سی بند کر دو. نہیں آنٹی کھلا رہنے دو, سب کو عادت اتنی اے سی کی ہو گئی ہے. دوسرے کمرے میں کوئی نہیں, وہاں آنٹی کھلا رہنے دیجیے, یہ کھلا ہی رہتا ہے. میں نے کہا یار تو کچھ تو حیا کر لو, ان کو اپنی بیماری نہیں دکھتی, ان کو اپنے گناہ نہیں دکھتے, کچھ پڑھنا بتا دو, میں بہت پریشان ہوں, کچھ پڑھنا بتا دو مجھے, میں بہت پریشان ہوں. ارے ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے تو ہوگا کیا ہمارا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھیں لوط کی بیوی پھنس گئی, اس نے کہیں نہ کہیں ان لڑکوں کا ساتھ دیتی تھی. انہا لمن الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. ایک اور پوائنٹ نکالو, کیا نکل سکتا ہے؟ یعنی اپنے شوہر کو روکتی ہوں گی کہ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جو بھی تھا. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور پوائنٹ کیا نکلے گا؟ ایک نبی کی سنگت میں رہ کر بھی یہ عورت پھنسی, اس نے اس مرد کا فائدہ نہیں اٹھایا, اور نہ اس مرد کی وجہ سے اللہ نے کوئی کمپرومائز کیا. پوائنٹ مل رہا ہے؟ اس کا مطلب سب اللہ کے پاس واحد واحد جاتے ہیں اور سب اپنے اپنے اعمال پر پکڑے جاتے ہیں. بس جب آئے لوط کے آل کے پاس, مرسلون بھیجے گئے آئے, تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم لوگ تو کچھ اجنبی سے لگ رہے ہو. انہوں نے کہا بلکہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. کدھر اشارہ گیا؟ بریکٹ میں کیا ڈالو گی؟ عذاب. ہم آئے ہیں وہ عذاب لے کر جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. اس کا مطلب لوط علیہ السلام سب کو عذاب سے ڈراتے تھے, عذاب آئے گا, عذاب آئے گا اگر تم لوگ نہیں سدھرو گے. انہوں نے کہا ہم وہ لے کر آئے ہیں, اور ہم آئے ہیں بالکل حق کے ساتھ, اور بے شک ہم سچے ہیں. رات کو لے کر نکل چل ایک حصے میں رات کے, اور پیچھے چل ان کے, اور نہ مڑ کر دیکھنا تم میں سے کوئی ایک, اور چلے جاؤ جیسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور فیصلہ کر دیا ہم نے اس لوط کی طرف اس کام کا, یہ کہ کٹ جائے گی جڑ, بالکل بری طرح سے, پوری طرح سے کٹ جائے گی. کس وقت؟ صبح کے وقت. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ کیا, اور آئے بستی والے خوشیاں مناتے ہوئے. آپ نے دیکھا وہ بات ختم کر کر رخ اس طرف ہو گیا کہ ابھی یہ سب ادھر پلاننگ ہو رہی ہے, بستی والوں کو کچھ نہیں پتا. وہ گندے لوگ آئے خوشیاں مناتے ہوئے. خوشیاں کس کی منا رہے؟ کہ ان کے پاس ایک نئے لوگ آ گئے, ابھی ان کے ساتھ حرکت کریں گے. تو اس پر بھی حضرت لوط کہتے ہیں انہا اولائی ضیفی, یہ بے شک میرے مہمان ہیں, پس نہ رسوا کرو مجھ کو. اب جس نے قرآن کا پورا تدبر کیا ہوگا نا, وہ کہے گا کہ بھائی دیکھو پہلے لوط علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں, تو دیکھا کہ کوئی مہمان آئے ہیں تو وہ گھبرا گئے, ان کو نہیں پتا تھا. جب انہوں نے اتنا گڑ گڑائے کہ میرے مہمانوں کو ذلیل مت کرو, تب مہمانوں نے کہا ہے کہ ہم فرشتے ہیں, اے لوط یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کہتی ہوں پورا آپ جو آبزرو کریں گی قرآن, اس سے آپ کو یہ ٹپس ملیں گی کہ لوط کیوں. پہلے آپ کو آج کے قصے میں کیا کہا گیا؟ پہلے بتا دیا گیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ راتوں رات لے کر نکل چلو. لیکن اس کی ایکچوئل سٹوری آپ کو دوسری جگہ ملے گی کہ یہ بات کی بات ہے. پہلے تو یہ آئے, لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر, قرآن کے لفظ آ رہے ہیں, ان کو دیکھ کر ان کا سینہ بھیج گیا, ان کی شکل ہو گئی کہ یا خدا یہ کیوں لڑکے آ گئے, اب ان کو تو بستی والے چھوڑیں گے نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تم میں سے کیا کوئی بھی نیک نہیں ہے, میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے. پھر وہ کہیں گے فرشتے ہیں. لوط گھبراؤ نہیں, ہم فرشتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سٹوری یوں سیٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا, جبکہ اس وقت آپ کو صحیح سیٹنگ نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہیں, مت رسوا کرو مجھ کو, ڈرو اللہ سے, مت ذلیل کرو مجھ کو. انہوں نے کہا ہم نے تجھے روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا تمام جہان سے, یعنی تجھے تمام جہان کی چوکیداری سے نیک باتیں بتانے سے ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ ہمیں مت سمجھایا کر نیکیاں. انہوں نے کہا اولائی بناتی. دیکھیں نا, یہ اگر ان کو پتا ہوتا ہے فرشتے اتنی باتیں نہیں کرتے نا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں. اس کے اندر بھی بہت کمپلیکیشن ہے. لوگوں نے کہا اچھا کہا بیٹیوں سے یہ کام کر لو. نہیں بابا, یہ کام نکاح کے بعد ہوتا ہے. انہوں نے اس کو باعث میں کہا ہے کہ اگر یہی تم کو کرنا ہے تو شادیاں کر کر لڑکیوں سے کرو. اور نبی کی بستیوں کی لڑکیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا, سمجھ آئی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آ رہا ہے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو, لیکن قرآن کہتا ہے کہہ دو اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے.
سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نبی کی بیٹیاں بولنا بری بات نہیں ہے، لیکن نبی کے بیٹے نہیں ہیں. اس پر بھی مجھے حکمت نظر آتی ہے کہ تمہیں بہت جو ایک مان ہے نا بیٹے کی ماں اور بیٹے کا باپ بننے کا، نبی نہیں تھے بیٹے کے باپ، تو اب بھی تمہارے لیے مان ہے، کیونکہ ہمارا کرائٹیریا تو نبی کا کرائٹیریا ہوتا ہے. نبی بیٹے کے باپ نہیں تھے، ہم بھی بیٹے کے باپ نہیں ہیں، نو پرابلم، نو ایشوز. انڈرسٹینڈ؟ یہ چیزیں ہیں، ہم کو قرآن سے تدبر کرنا چاہیے. اور مریم کا شوہر نہیں تھا اس لیے شادی نہیں ہوئی لوگوں کی. اسی طرح اگر کہ عائشہ کی اولاد نہیں ہے تو بے اولاد ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بیچارہ پن نہیں آتا ہے. یہ چیزیں آپ کو اور مجھ کو غور کرنا چاہیے. ادھر پوائنٹ آ رہا ہے، انہوں نے کہا میری بیٹیاں ہیں اگر وہ تم کرنے والے. اس پر آپ یہ والا پوائنٹ دیکھیں، لَأَعْمَرُكَ، یہ اللہ کا بتایا ہوا اسٹائل ہے کہ البتہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عمر کی قسم، بے شک یہ البتہ مدہوش ہوئے تھے، اندھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ وہ سین بتا رہے ہیں کہ لڑکوں کو دیکھ کر ان کی ایسی بانچیں کھل گئیں جو اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن قسم کھا کے کر رہے ہیں. تیری عمر کی قسم کہ لڑکوں کو دیکھ کر ان کی وہ بانچیں کھل گئیں کہ تم سوچ نہیں سکتے. تو پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے مشرقین یعنی اشراق کے وقت. صبح یہ نکلے، دیکھیں ان کے لیے مصبحین آیا، صبح یہ نکلے اور اشراق تک یہ دوسرے لوگ ختم ہو گئے. بس برسایا کر دیا ہم نے اس کے اوپر حصے کو، اس کا نیچا حصہ، اور برسایا ہم نے ان پر پتھر سجیل کے. کیونکہ میں اس سنگ گل نہیں کہتی ہوں، مجھے سنگ گل کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے. سنگ گل کا مطلب کیا ہے؟ پھول والے پتھر، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو سجیل کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان پر سجیل کے پتھر برسائے. یہ نام ہے، جیسے بہت ساری تسنیم خوشبو کا نام ہے نا قرآن میں، بہت سارے فرشتے کا نام آ رہا ہے نا، میکائیل، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ سجیل پتھر کا نام ہے. ہم نے ان پر سجیل کے پتھر برسائے. بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اور بے شک یہ آپ کی راستے پر ہے جو قائم ہے، یعنی یہ سعودی عرب میں وہی اتر رہی ہے، یہ اس جگہ پر واقع ہے. بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اور ایمان والوں کے لیے نشانیاں کیا تھی جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ ایک نبی، اس کی بیوی، اس کا لوگوں کو نہیں سدھارنا، پھر بھی اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نشانیوں کے طور پر لائیں گے کہ ان باتوں میں البتہ مومنین کے لیے نشانی ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹے، وہ اپنا ٹائم لوگوں کو دے. اور بے شک ہے ایکا والے بھی البتہ وہ بھی بڑے ظالم تھے، بس انتقام لیا ہم نے ان سے. اور بے شک وہ بھی البتہ سیدھے راستے پر ہی کھلم کھلا وہ بھی راستے پر آتے ہیں، یعنی یہ بھی سعودی عرب میں ہیں. اور البتہ یقیناً جھٹلائے گئے، جھٹلایا ہجر والوں نے بھی رسولوں کو، دیا ہم نے بھی ان کو ہماری آیتیں، یعنی وہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچا لیکن وہ اس سے منہ پھیرتے تھے. دیکھیں ایک ہوتا ہے جھٹلانا، ایک ہوتا ہے منہ پھیرنا. آج کل ہم لوگ ترجمہ نہیں سننے کی کرتے ہیں جس سے ہم کو پتہ چلتا ہے منہ پھیرنا. ہم کسی سودی کاروبار میں انوالو ہیں، ہمیں کوئی غلط کام کرنا ہے تو ہم پوچھنا بھی نہیں چاہتے، فتویٰ بھی لینا نہیں چاہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ معرضین، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ والے لوگ تھے اور جبکہ اتنے عقل مند تھے. دیکھیں اس لیے دونوں کو میچ کریں، معرض بنتے تھے جبکہ اتنے عقل مند تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں سے گھر. اتنے عقل مند تھے کہ پہلے سے دماغ چلاتے تھے کہ پہاڑ کو کیسے توڑا جائے تو کچن نکلے گا، تو کبڈ بھی نکل سکے گی، تو الماری بھی نکلے گی، تو ایسے ڈرائنگ روم بھی ہوگا، کتنا اسپیس رکھنا چاہیے، یعنی فیوچر پلاننگ. کیا پتہ چل رہا ہے؟ پہاڑوں کو تراشنے والے فیوچر پلان کرتے ہیں، یعنی آگے کو دیکھ کر کام کرتے ہیں. ان کو جنت جہنم نہیں دکھتی تھی. جب ہمارے کو، ہم جیسے لوگ بھی تو یہی ہے نا، ہمیں آگے نہیں دکھتا. یا آپ میچ کیا کرو، کمپیریزن دیکھا کرو. اللہ تعالیٰ دو کو کیسی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ اعراض کرتے تھے جبکہ آگے کا، جس کو آپ کیا کہتی ہیں، جو نگاہیں بہت آگے تک رکھتا ہے، اردو میں دور اندیش جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، کہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے. یہ تھے لیکن یہ اگنور کرتے تھے کہ ہم قرآن
یا اس زمانے کی کتاب نہ سمجھیں. اور سیکنڈ کیا تھا؟ آمینین. ایک اور پوائنٹ دیکھیں، یہ ساتھ میں جڑ گیا ہے لیکن اس کو کیٹیگری کریں کہ یہ گھر تراشتے تھے اور بڑے بے خوف پھرتے تھے، یعنی بڑا امن والا ماحول تھا، بڑی نعمتیں تھی، بڑی خوشیاں تھیں. یہ ایک پوائنٹ نہ لیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ گھروں کو تراشتے تھے، بہت عقل مند تھے اور آمینین تھے، بہت امن میں، بہت ساؤنڈ پوزیشن تھی ان کی. بس پکڑا ان کو چنگھاڑ نے صبح کے وقت. اس کو آپ چھوٹا لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ایکسپینڈ کیسے کریں گی؟ انہوں نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، ایٹ لاسٹ یہ بھی برباد ہوئے. نہیں کام آیا ان سے جو انہوں نے کمایا، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان زمین. اب آپ کو اور مجھ کو اللہ ہی سمجھا رہے ہیں، اے لوگوں یہ جو سب میں نے پیدا کیا یہ فضول صرف کھانا پکانا، کپڑے بدلنا، گھر صاف کرنے تک محدود نہیں ہے. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، مگر کسی حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے. دیکھا دونوں کا کمپیریزن آیا. دنیا کی کوئی حقیقت ہے، پھر قیامت ہے، تو یعنی کچھ کرنا ہے تم کو، ٹھیک ہے. صفح الجمیل، تو تم درگزر کرو ان سے، درگزر کرنا اچھی طرح. اب آپ کو اگر یاد ہو تو آپ نے آج شروعات کس سے کی؟ زرہم. چھوڑ دو ان لوگوں کو، یہ پڑے ہوئے اپنی غفلت میں اعراض کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہی پورا سینٹرل آئیڈیا تمام امتوں سے آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے لوگ اعراض کر رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تمام امتوں کا بتایا گیا کس طرح سے ایک کتاب معلوم ہے، ایک مقرر وقت ہے. لا یستأخرون ولا یستقدمون. آپ کو فرسٹ پیج سے ساری جھلکیاں مل گئی اور پورا آگے سٹوری آپ کے لیے بیان ہو گئی. ٹھیک ہے اب ان سے درگزر کرو، بہت اچھی طرح درگزر کرنا، یعنی ان کو چھوڑو، اپنا کام آگے کرو جہاں تم کو کام نفع دیتا ہو. بے شک رب آپ کا وہی خلاق ہے، پیدا کرنے والا، وہی جاننے والا ہے. اور البتہ یقیناً ہم نے تو آپ کو وہ دیا ہے، وہ 7 چیزیں دی ہیں جو بار بار دہرانے والی ہیں، اور ہم نے تو آپ کو ایک عظیم قرآن عطا فرمایا ہے. دیکھیں دونوں کو جوڑیں، ان کو چھوڑو. آپ کو ہم نے جو بار بار دہرانے والی باتیں بتائی ہیں، چیزیں دی ہیں، اور ہم نے آپ کو ایک عظیم قرآن سے نوازا ہوا ہے. تو ایک وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ بار بار دہراتے ہیں. سمجھ آئی؟ اس پر کسی نے سورہ فاتحہ لے لیا. اس پر میں سمجھتی ہوں جو ہم لوگوں کا فرسٹ رکوع ہے کہ اس میں 7 چیزیں بیان ہیں. یہ وہ کتاب ہے، شک نہیں کرنا، صلاۃ قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، پرانی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کا ایمان رکھنا. یہ تم کو فلاح دے دے گی. اس کا بیان بار بار قرآن میں تمہیں 7 چیزیں بار بار دہرائی جانے والی دی ہیں. اس کو دیکھتے رہو. تمہیں ایک عظیم قرآن دیا ہے جس میں طلاق، نکاح، یہ سارے آرڈیننس بھی موجود ہیں. یعنی ہم نے اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیا. 7 سبجیکٹس تمہیں بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ نبیوں کے قصے اور دوسرے احکامات جو ان 7 سے ہٹ کر ہیں. یہ تمہیں ایک عظیم کتاب عطا فرمائی ہے جس کے تحت تم پوری لا بک اپنی دنیا اور آخرت کی مینٹین رکھ سکتے ہو. چھوڑو، یعنی ایسے جوڑو گی، چھوڑو لوگوں کو، ان کے پیچھے اپنا وقت مت برباد کرو، اپنے دین کو اسٹیبلش کرو، اور مت پھیلاؤ اپنی آنکھیں. جو ہم نے سامان دیا ہے اس سے کئی جوڑوں کو ان میں سے مت کم کرو، ان پر جھکا دو اپنے کندھے ایمان والوں کے لیے. دیکھا، درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو. کن کے لیے کندھے جھکا دو؟ ایمان والوں کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک حق دروازہ ٹھوکنے کا اور نکل جانا ہے ہندوؤں کی بستی میں درس دینے، تو ایک اسٹائل کون سا ہے کہ ایسے مدرسہ کھول کر جو سمجھنا چاہتے ہوں ان کو بھی ٹائم دو کہ ان کندھے جھکا دو ایمان والوں کے لیے. اور آپ کلیئر کہہ دو میں کوئی معجزات نہیں دکھا سکتا. یہ بھی آپ نے پڑھا، انی انا النذیر، میں صرف ڈرانے والا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایکچولی آپ لوگ جو لیٹ آئے وہ دیکھیے گا، پرانا ہم کو معجزات بھی ملا تھا. ان کو کلیئر کہہ دو میں معجزات نہیں دکھاتا، میں تم لوگوں کو ایک اویئر کرتا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں. اور ڈرو جیسے عذاب نازل ہوا تقسیم کرنے والوں پر. کیا تقسیم انہوں نے کی؟ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک عیسائی بن گئے، ایک یہودی بن گئے، ایک مسلمان بن گئے. یہ پوری قرآن پڑھنے کی کتابوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس تیرے رب کی قسم، البتہ ہم ضرور بضرور سب سے سوال کریں گے کہ تم لوگوں نے غلط کتابوں کسی نے لیا، کسی نے اپنے وقت کی کتاب ہی کو نہیں پڑھی.
میں سب سے سوال کروں گا جو انہوں نے عمل کیا ہے. بس آپ صاف صاف کہہ دو. فصدع کا بڑا پیارا ترجمہ ہے. آپ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو. آپ صاف صاف لوگوں میں اعلان کر دو بما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور اعراض کرو مشرکین سے. ہم کافی ہیں آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں میں سے. یہ بھی چیپٹر آپ کا پیچھے تھا کہ تمام نبیوں کا مذاق اڑایا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ دو کو بھی جوڑیں. آپ صاف صاف کہہ دو تو دشمنی بڑھے گی, صاف صاف کہنے میں مشکل ہوگی. تو آگے کا دیکھیں, اِنَّا کَفَّيْنَاكَ آ گیا. سمجھ آ رہا ہے کہ دو کو جوڑو کہ آپ جب صاف صاف کہتی ہیں تو گھر میں ہی جھگڑے ہو جاتے ہیں. شوہر کے ساتھ الگ, ماں باپ کے ساتھ الگ, دھمکیاں الگ ملنے لگتی ہیں, باہر سے الگ ملنے لگتی ہیں. تو اللہ نے فوراً تسلی کیا دی, ہم کافی ہوں گے. اس لیے اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا. وہ لوگ جنہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ معبود دوسرے, جلد سب جان لیں گے. اور البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں یہ کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہونا یعنی چڑنا نہیں, دکھ ہونا, بڑا اداس ہو جانا کہ مجھ پر جھوٹی الزام لگا رہے ہیں, میں کیا برا چاہتا ہوں. تو آپ کا سینہ تنگ مت کرے جو یہ کہہ رہے ہیں. آپ اپنے کام میں لگے رہیے. فصبی کا دو ترجمہ ہے نا, آپ اپنے کام میں لگے رہیے. آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, اور ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے, یعنی جھکنے والوں میں سے, بعمل میں سے. اور اس کو اگر ہم پورا نماز پڑھ لے لیں تو واقعی یہ میری ریئل لائف سے بھی بہت میچ کرتا ہے. جب کبھی آپ نیا دین پر آنا چاہتی ہیں, آتی ہیں, یا جب کبھی ابھی ان بیچ کے دنوں میں بھی کہ آپ اچھا خاصا چل چکی ہیں, لیکن کبھی کبھار آپ کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں, ہے نا. آپ کو کہتے ہیں منکرین حدیث, آپ کو کہیں گے ان لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں, تو دکھ تو ہوتا ہے نا, ہوتا ہے نا. تو اس پر جب کبھی کوئی آڑے آ جاتا ہے کہ تم آئندہ یہ بات نہیں کرو گی اور فلانا ہے, تو میرے نزدیک واقعی یہ ذریعہ تھا کہ میں نفل پڑھنے بیٹھ جاتی تھی. جب کبھی بھی کوئی مجھے دھمکی اس پہلے دیتا تھا کہ آج تمہیں کھانا پڑے گا, یہ چلنا پڑے گا, آج چلو گی تو برقع نہیں پہننا, فلانا ڈھماکا, آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ, اللہ تعالیٰ میری مدد کر دیجیے. فزیکلی نماز کی بھی برکت بہت ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, میں مانوں گی بھی نہیں تم لوگوں کی بات. تیار رہنا, وہ آ کر دیکھتے تھے میں کوئی تیار نہیں ہوتی تھی, میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی, تو کیا ہوتا ہے بہت کام آتا ہے. اسی طرح کوئی پرابلم ہے, آپ اچھا دل رکھو, کام کاج ختم ہو, اپنا اللہ کی نماز میں لگ جاؤ. یہ آپ کو دیکھیں قرآن میں ملے گا کہ آپ صبر کریں اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں صبح شام, دونوں وے میں لو. آپ جمے رہو اور اپنے کام پہ ڈٹے رہو. اور نمبر 2, آپ صبر کرو اور آپ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ بھی کر لو. دونوں میں مجھے بہت برکت لگتی ہے. کام کرتی رہو اور اپنی صلاح کا بھی انتظام رکھو. انشاءاللہ سمجھ لینا ابھی ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ہمارا درد, جیسے ہمارے پرابلم, ہم کہیں گے سب خیر ہوگا. آپ کو کسی سے اتنا ڈر نہیں لگے گا کہ یہ میرا کیا کر دے گا. ہم کہیں گے جو کرے گا تو دیکھی جائے گی. میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں, اگر کچھ کرے گا پھر دیکھوں گی, پہلے پلان بھی کیوں بناؤں, فضول کا کیوں سوچوں, کیونکہ اتنا دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں دیکھیں گے آگے, لیکن اللہ کے تو آگے میں نے نافرمانی کرنی ہی نہیں ہے. تو سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور عبادت کریں اپنے رب کی, یہاں تک عبادت کرتی رہو, اس کے بندے بنے رہو, یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اللہ کہہ رہے ہیں, کا سیگا کب یوز ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے, آپ اس خدا کی عبادت پر جمے رہنا. اس پہ بات تو کچھ اور ہے نا کہ مرتے دم تک اللہ کہہ رہنا, لیکن اس کے اندر بات تو دوسری بھی آ گئی نا, رسول اللہ کی موت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ قرآن وہ چیز ہے جو ایک انسان کو کتنے پوائنٹ, جیسے کہ لوط کی بیوی پھنس گئی, اس پر ہم نے کتنے پوائنٹ لیے کہ نبی کی بیوی ہو کر بھی بچ نہیں سکی. مردوں کا گناہ تھا لیکن اس کا مطلب یہ انوالو تھی. تو اس لیے قرآن وہ پیاری کتاب ہے کہ بات ایک کرتی ہے, تدبر کرنے والے اس میں سے اپنے لیے 10 چیزیں نکال سکتے ہیں. تو جناب اب ہم اپنا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. مجھے اچھا اللہ I'm so sorry, میں ہر وقت لیٹ کر لیتی ہوں, لیکن ہم تھوڑا سا اپنا پڑھ لیتے ہیں. ہاں اس کو آپ اسٹاپ کر دو.